بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے پاپا کے لیے اتنی زیادہ دعائیں کی۔ تو الحمدللہ ان کا آپریٹ کامیاب ہو گیا، تو اب وہ ماشاءاللہ بہتر ہیں، کافی بہتر ہیں۔ بس درد ہے، پین ہے تھوڑی سی انہیں، بس وہ بھی آپ دعا کریں کہ وہ جلد از جلد ریکور کر جائیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی ایک دو دن میں وہ کافی زیادہ بیٹر ہے۔ تو آپ لوگوں نے مجھے مس کیا یہ 2-3 دن جب میں نہیں آئی؟ اچھا، تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے زندگی خاک نہ تھی، ریٹن بائی مریم۔ ویسے لائف میں جب سے یہ چینل سٹارٹ ہوا ہے نا، فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ کسی نا کنٹینیو ناول میں اور ایپیسوڈ میں اتنا گیپ آیا، اور نہیں تو میں نے کبھی گیپ لیا نہیں ہے، لیکن مجبوری تھی سو مجھے لینا پڑا۔ تو اب انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ اس کو کل ہم اینڈ کر دیں گے، یہ والا ناول، ٹھیک ہے؟ تو دی اور مستقیم کی کہانی پڑھنے سے پہلے اگر آپ میں سے کسی نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ایزیلی ملتی رہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں زندگی خاک نہ تھی، ریٹن بائی مریم، ایپیسوڈ 6۔ لیٹس سٹارٹ۔ یہ کچھ پیسے ہیں، رکھ لو، اور کسی جاننے والی سے کہہ کر بازار سے اپنے لیے چند جوڑے منگوا لو پہلی فرصت میں۔ مستقیم نے پس انداز کی ہوئی رقم جو چند سو پر مبنی تھی اس کے ہاتھ پر رکھی۔ دیا سوچ میں پڑ گئی، دیگر کئی ضروریات بھی منہ کھولے کھڑی تھی، مگر کپڑے بنائے بغیر بھی گزارا ممکن نہ تھا کہ لباس اب جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ کھانے میں کیا ہے؟ قمیص کے بٹن کھولتا ہوا وہ چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا۔ کیری کی چٹنی بنائی ہے، ساتھ میں کیری کا مربع لے آؤں کھانا؟ وہ اپنے کسی خیال سے چونک کر اسے تکنے لگی۔ انداز سوالیہ تھا۔ مستقیم نے کف کا بٹن کھول کر آستین کوہنی تک فولڈ کر لی اور کالر پیچھے کی جانب لٹکایا۔ اس کا لباس بدرنگ تھا، کئی جگہ سے گھسا ہوا تھا۔ وہ واقعی کیا سے کیا ہو گئے تھے؟ امانت صحیح ترس کھاتا تھا اس پر۔ آج پھر وہ اسے سمجھاتا اور اکساتا رہا تھا، اس کی خاموشی کے جواب میں کتنا جھنجھلانے لگا تھا۔ تمہیں خود پر رحم کیوں نہیں آتا خلیفہ؟ اور اتنی غلامی مت کرو بیوی کی۔ تم جاؤ یہاں سے امانت، وہ ٹوک کر سرد انداز میں بولا۔ امانت نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اتنا ڈرتے ہو بھابھی سے؟ یار وہ دیکھ نہیں رہی تمہیں؟ وہ ہنسنے لگا اور مستقیم اسے گھورنے۔ یہ ڈر نہیں، محبت ہے، لحاظ ہے، احساس ہے۔ وہ سلگا اور امانت کی ہنسی گہری ہوتی چلی گئی۔ تو بالکل ہی سٹھیا گیا خلیفہ، سچ کہا ہے سیانوں نے، محبت شاہوں کو ملنگ بنا سکتی ہے، تجھے دیکھ کر یقین آ سکتا ہے۔ اور خلیفہ مستقیم نے ایسا تاثر دیا کہ بولتے رہو۔ اگر تم کہو تو عزت ماں بھابھی سے میں سفارش کر دوں، وہ سر پھاڑ دے گی تمہارے ساتھ میرا بھی، کہ میں نے کیوں آنے دیا تمہیں۔ اور فرمانبرداری اور لاڈ کا یہ مظاہرہ امانت کو سخت گراں گزرا تھا، جبھی ماتھے پر بل پڑ گئے۔ عورت کو سر پر سوار نہیں کیا کرتے مستقیم، کاج سے جوگا نہیں رہتا انسان۔ اس کے لہجے کی ناگواری مستقیم کو بری لگی۔ میں انسانوں کو ان کی حیثیت اور مرتبے کے مطابق مقام دینے کا عادی ہوں، دیا اس قابل ہے کہ اسے اتنی اہمیت دی جائے۔ اس نے سرد مہری دبانے کی کوشش نہیں کی اور امانت سرد آہ بھر کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن تھوڑی سی گنجائش نکالو ہمارے لیے بھی۔ اس کا انداز ملتجیانہ تھا۔ مستقیم نے الجھ کر نافہم نظروں سے اسے دیکھا۔ ہماری شادی ہے، تم بھابھی کے ساتھ شامل ہوگے تو میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ مستقیم، اتنا تو کر سکتے ہو نا تم؟ یہاں اس انجان بستی میں اتنے غیروں کے بیچ صرف ہم ہی شناسا ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے سانجھی۔ اس کا انداز قائل کرتا ہوا تھا اور مستقیم نے اسے ٹالنے کو محض کاندھے اچکا دیے، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اب اپنا اور امانت کا کوئی جوڑ میل نہیں پاتا تھا۔ اس کا ہر بار کا امانت کا سامنا اسے کمتری کے احساس سے لبریز کر جایا کرتا تھا، مگر امانت نہیں سمجھ سکتا تھا، شاید جبھی تو اصرار کرتا چاہتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں مستقیم؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ دیے کی آواز پر وہ چونکا اور گہرا سانس بھرتے سر جھٹکا۔ تم بھی کھاؤ نا، آ جاؤ۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ دیا پانی کا جگ لیے قریب آ گئی۔ پریشان لگتے ہیں، خیریت؟ پریشان تو تم بھی لگتی ہو، تم بتاؤ خیریت ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی پریشانی یا اضطراب جھٹک کر پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ دیا کے بجھے ہوئے چہرے پر موجود اضمحلال گہرا ہو کر رہ گیا۔ پتہ نہیں یہ آزمائش ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے، مجھے رونا آنے لگا مستقیم۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی بھراہٹ زدہ تھی۔ مستقیم فطری طور پر مضطرب اور بے چین ہوا تھا۔ کچھ کہے بغیر اس کی جانب سرکا اور اس کا سر اپنے کاندھے سے لگا کر تھپکا۔ کیا ہوا، بتاؤ مجھے۔ وہ ہچکیاں بھرتی خود پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ سلائی سینٹر بند ہو گیا مستقیم، یعنی مزید پیسے کی کمی، اب ہم کیا کریں گے؟ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ مستقیم کے کشیدہ اعصاب یکدم ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے دیا؟ اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو میں خود روک دیتا۔ اب تمہیں سلائی سے یہ کام مناسب نہیں ہے تمہارے لیے، ہمارے بچے کے لیے۔ میں کس لیے محنت کر رہا ہوں؟ تمہاری خاطر نہ۔ چلو رونا بند کرو۔ میں سمجھا پتہ نہیں کیا ہو گیا، خدا نہ خواستہ بہت بے وقوف ہو تم۔ وہ اس کا سر نرمی سے تھپک رہا تھا۔ دیا کے دل پر دھرا بے انت بوجھ تھوڑا سا سرکا۔ ایسا کیسے چلے گا مستقیم؟ ہمارے اخراجات اور فیملی بڑھنے والی ہے۔ وہ آنسو پونچھتی بھی فکر مند تھی۔ مستقیم ہولے سے مسکرایا۔ خود ہی کہتی ہو اللہ مالک ہے، اب بھی اسی پر بھروسہ کرو۔ اور دیا ٹھٹک گئی، ساکن ہو کر اسے تکنے لگی۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں میں مسرت کے جگنو اترنے لگے۔ اب جیسے کچھ کہنے کچھ سننے کی گنجائش و طلب نہیں تھی۔ یہ احساس محسوس کرنے کا تھا، خوش ہونے کا تھا، شکر بجا لانے کا تھا۔ ایسے بندے کو رب یاد آیا تھا جسے بھولا ہوا تھا۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات طمانینت کا باعث ہو سکتی تھی۔
بیرونی دیوار کے ساتھ سروں کے درخت سر اٹھائے کھڑے تھے۔ کنکریٹ کی دیوار کے پار جامن اور آم کے پیڑوں کے جھنڈ تھے۔ سپہر کے وقت ادھر کوئی گہما گہمی نہ ہونے کے باعث درختوں کے جھنڈ پر ہو کا عالم تھا طاری رہتا۔ فضا کے سکوت کو کبھی کبھی ابھرنے والی کوئل کی آواز توڑ جاتی اور پھر سے اسی خاموشی کا راج ہو جاتا۔ اس نے سر اٹھا کر آموں کی بوری سے لدی ہری شاخوں کو دیکھا، جن کی مخصوص مہک ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ کیسی سخت مگر دلچسپ زندگی تھی یہاں کی، مگر دلچسپی کا باعث نہیں کہ ان کی خوشیاں اور سکون جس سے وابستہ تھا اسے خود کھویا تھا۔ زندگی کے اس مقام پہ آ کر دونوں خود کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ صرف اپنی نہیں، وہ اپنے بیٹے کی بربادی کے بھی خود ذمہ دار تھے۔ یہ ملال، یہ پچھتاوا دل کا روگ بن چکا تھا۔ دکھ کا کوئی شمار نہ تھا، نہ پچھتاوے کا۔ انہیں دل کا دوسرا دورہ اس روز پڑا جب انہیں معلوم ہوا ان کے لختے جگر کے سر کی قیمت 2 کروڑ مقرر ہوئی۔ وہ مفروض تھا زندہ یا مردہ حالت میں پولیس کے حوالے کرنے والے کو انعام کا حقدار ٹھہرایا جاتا۔ ایک قیامت تھی جو ان پر ٹوٹ پڑی، ایک طوفان تھا جو آ کے ٹھہر گیا۔ اضطراب سا اضطراب تھا، اذیت سی اذیت۔ وہ روتے جاتے اور چپ ہونے کو دل نہ کرتا۔ آنسو ختم ہو گئے مگر غم نہیں ڈھل سکا۔ دعا میں لرزتا دل اور ہونٹ میں ہمتیں کھونے لگے۔ امتحان ختم ہو کر نہ دیتا تھا۔ ڈاکٹر نے ان کی صحت یابی کے لیے کھلی آب و ہوا کے علاقے میں رہنے کا مشورہ دیا، جبکہ وہ گھر چھوڑ کر جانے پر کسی طور پر آمادہ نہ تھے۔ نہیں عبدالحمید، ماجد صاحب، مجھے یہاں سے نہ لے کر جائیے۔ ایسا نہ ہو میرا بیٹا یہاں آئے اور ماں کی منتظر آنکھوں کو نہ پا کر مایوس لوٹ جائے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، کٹلاتی تھی۔ ان کو سمجھانا بجھانا کسی کام نہ آتا۔ ہر گزرتا دن انہیں کمزور تر اور لاغر بنا جاتا، مگر امید دم نہ توڑتی تھی۔ میں نے جس در سے آس لگائی ہے وہاں سے نا امیدی کا خیال بھی گناہ عظیم ہے۔ اس کے ہاں دیر ضرور ہے، اندھیر بالکل نہیں۔ میں اپنے حصے کا انتظار کروں گی، وہ دے گا مجھے، میرا ایمان کامل ہے۔ وہ ہر بار اسرار پر یہی فقرہ دہرایا کرتی جو اتنا مخصوص تھا کہ اب انہیں بھی ازبر ہو گیا تھا۔ سب کچھ تھا ان کے پاس مگر وہ نہیں تھا جس کی عدم موجودگی کے باعث ہر شے، ہر نعمت کا احساس مانند پڑتا جا رہا تھا۔ وہ اسی ایک لمحے میں جی رہے تھے جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے ذاتی مفاد پر قربان کر دیا۔ وہ خود کو یہ لمحہ کبھی بھولنے نہیں دیتی تھی۔ کیوں بھلا وہ ماں ہو کر ممتا کے تقاضوں پر پوری نہ اتر سکی؟ وہ صرف مستقیم کی مجرم تھوڑی تھی، وہ تو اپنے پیدا کرنے والے کی مجرم بن گئی تھی۔ جو اپنی محبت کو 70 ماؤں کی محبت سے تشبیہ دیتا ہے، وہ اسی بے ریا پرخلوص محبت میں شک اور غرض کی ازلائش کی جرمدار ٹھہری تھی۔ وہ خود کو معاف کیسے کر دیتی؟ وہ خود کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ تم کام پہ نہیں آئے تو مجھے تشویش لاحق ہوئی۔ بس آپ پہنچا تمہیں ملنے کو۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں تمہیں ڈھونڈنا اتنا مشکل یا ناممکن تھوڑی ہے۔ امانت اس کے سرہانے آ بیٹھا، ساتھ میں شمائل بھی تھی، پہلے سے بڑھ کر چمکتی دمکتی، حسین اور دل آفریں۔ مگر وہ مستقیم کو دیکھتی تھی یکٹک مبہوت کہ اسے وہ نظر آیا جس کے نظر آنے پر اس کے محسوسات بڑی ترنگ میں آ جاتے تھے۔ اسے یوں کسی کا بھی احساس کیے بغیر مستقیم میں گم پا کر دیا کا دل بہت دور گہرائیوں میں ڈوبا۔ وہ جتنی جذبس تھی، باقی سب اسی قدر مگن اور خوش باش۔ مستقیم کو موسمی بخار نے آن لیا۔ دیا نے ہی اسے کام پر جانے کی اجازت نہیں دی، اور امانت کو تو جیسے بہانہ چاہیے تھا یہاں آنے کا۔ دیا چائے بنا لاؤ۔ مستقیم کو یہ خیال آیا۔ جب اس نے دیا کو احساس دلانے والے انداز میں کہا، وہ بے دلی سے اٹھی، تب جیسے شمائل کی نظروں میں آ گئی۔ اس کے چہرے پہ پہلے حیرت امڈی، پھر عجیب سا تمسخر اور تناؤ ابھر آیا۔ اس کی آنکھوں میں اشتیاق بھی تھا، دیا کے لیے حسد بھی، نفرت بھی تھی، جلن اور رقابت بھی۔ وہ اسے دیکھتی نہیں بلکہ گھورتی تھی۔ اوف، تو یہ ہے محترمہ جن کی خاطر تم نے مجھے ہمیشہ ٹھکرایا۔ معاف کرنا خلیفہ، مجھے تو اس میں کچھ بھی ایسا خاص نہیں لگا کہ تم اسے باقی سب پر ترجیح دے بیٹھے۔ اس کے لہجے میں طنز کی واضح آمیزش تھی، حقارت آمیز تمسخرانہ تضحیک زدہ لہجہ دیا کے ساتھ خلیفہ اور امانت کو بھی یکدم سے خاموش کرتا گیا۔ دیا کا چہرہ دھواں ہوا تھا۔ اس نے جبڑے بھینچ لیے اور ایک نظر مستقیم کو دیکھا جس کی رنگت بے تحاشا سرخ پڑ گئی تھی۔ شمائل، امانت کا لہجہ تنبیہی تھا، احساس دلاتا ہوا کہ اپنی حد سے باہر نہ نکلو، مگر شمائل کو ایسی حد بندیاں بھلا کیا کہہ سکتی تھی؟ جو تھوڑی بہت خوبصورتی تھی وہ بھی جاتی رہی بیچاری کہ اب تو بالکل خالی اور بیکار ہے۔ وہ ٹھٹھا لگا کر ہنس رہی تھی۔ وہ اس وقت جیلسی میں حد سے زیادہ تلخ اور بے لحاظ ہو رہی تھی۔ شٹ اپ شمائل، میں ہرگز تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ تم میرے گھر پہ کھڑی ہو کر میری بیوی کی توہین کرو، سمجھی ہو تم؟ مستقیم کا سارا ضبط جیسے ختم ہو گیا۔ اس کا لہجہ اتنا درشت، اتنا گسیلا تھا کہ ایک لمحے کو خود دیا بھی سہم گئی، کہیں وہ اٹھ کر شمائل کو تھپڑ نہ رسید کر ڈالے۔ کچھ کہے بغیر وہ پلٹ کر وہاں سے تیزی سے نکل گئی۔ اسے لگا تھا شمائل نے دانستہ اسے ذلیل کیا ہو۔ ہٹ کیوں ہوتے ہو میرے ہینڈسم شہزادے؟ چلو میں کچھ نہیں کہتی۔ وہ دانت نکال رہی تھی۔ مستقیم کو تو وہ کوئی بدصورت چڑیل سے مشابہ لگی۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، میں ہرگز کوئی فضول بات برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ گھررایا تھا۔ امانت گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کام ڈاؤن مستقیم اور شمائل، اس نے رخ شمائل کی جانب پھیر کر جیسے دانت کچکرائی۔ کہا بھی تھا تم سے کہ آئی ایم سوری مستقیم، میں تمہاری بیوی سے بھی ایکسکیوز کر لیتی ہوں۔ وہ ٹھٹکی اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بے باکی سے مسکرائی۔ مستقیم نے ناگوار تاثر کے ساتھ لمحہ بھر میں نگاہ کا زاویہ بدلتے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ امانت، دیا کو تمہارا یہاں آنا پسند نہیں، اور شمائل کا مجھے امید ہے کہ مجھے اور کچھ تمہیں سمجھانے کو نہیں کہنا پڑے گا۔ اس کا لہجہ بے حد سرد تھا، اس کی آواز میں بیگانگی تھی۔ امانت کا رنگ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ کچھ کہے بغیر وہ شمائل کا ہاتھ دبوچے سے گھسیٹتا وہاں سے لے گیا۔ تم بہت بد فطرت عورت ہو، تمہاری وجہ سے مجھے بہت جگہوں پر شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ وہ شمائل پر برستا بیرونی دروازہ پار کر گیا۔ دیا نے پھر بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جہاں تک کہ اس کی ناراضگی اور دکھ کو محسوس کرتا ہوا مستقیم وہیں اس کے پاس آ گیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دیا، اس عورت کی بکواس کرنے کی عادت ہے۔ مستقیم نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا۔ اس کا لہجہ بھی نرم تھا۔ دیا کی آنکھیں بھیگتی چلی گئی۔ کچھ کہے بغیر وہ آ کر اس کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی تھی۔
میں واقعی بہت حسین نہیں رہی ہوں نا مستقیم، وہ دکھی تھی، مستقیم مضطرب ہونے لگا۔ حسن خوش بختی کا باعث کبھی نہیں ٹھہرتا دیا، میرے نزدیک بہت سے زیادہ اہم تمہاری پاک بازی اور خوبصورتی ہے، انہی کا اسیر ہوا ہوں میں، اور یہ خوبیاں ڈھلنے یا ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ وہ اس کا گال سہلا رہا تھا، شاید بہلا رہا تھا۔ دیا کا دل غم سے بھرنے لگا، اس کے اندر خواہش ابھری کہیں سے آئینہ مل جائے، وہ دیکھے وہ کیسی ہوگی کہ مستقیم بھی اسے بس تسلی دے رہا ہے۔ لیکن آپ نے کہا تھا امی کی خواہش تھی آپ کی بیوی خوبصورت بھی ہو، جو آپ کو ہمیشہ باندھ کر رکھ سکے۔ وہ جیسے سخت گھبراہٹ اور فکر مندی کا شکار لگ رہی تھی۔ مستقیم سب کچھ بھلا کر ہنستا چلا گیا۔ پہلی بات تو یہ دیا کہ تم واقعی ابھی بھی بہت حسین ہو، حالات کی ستم ظریفی بھی تمہاری جاذبیت اور دلکشی چھیننے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا بھی کبھی تو مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ دیا تم میری روح کی تسکین کا باعث بنی ہو، صرف جسم سے محبت نہیں کی میں نے۔ کیسے یقین دلاؤں کہ تم میں کون سی مقناطیسی کشش تھی جس نے جکڑ لیا مجھے۔ وہ تائید طلب نظروں سے اسے دیکھتا تھا۔ دیا کچھ نہیں بولی، حوض ملول اور یاش زدہ نظروں آتی رہی۔ مستقیم نے گہرا طویل سانس کھینچا۔ کیا میری محبتوں کی تمام تر شدتوں کو محسوس کر لینے کے باوجود تمہاری غیر یقینی نہیں چاہتی؟ اس کا سوال بہت اہم تھا۔ دیا سب کچھ بھلا کر سرخ پڑ گئی بے تحاشا شرم کے باعث۔ یار سنا پریگننسی پیریڈ میں عورت تھوڑی سی بے ڈور ہو ہی جاتی ہے، فکر نہ کرو تم بھی بعد میں ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے پھر اس کا گال سہلایا تو دیا خفت زدہ سی مسکرانے لگی۔ اب وعدہ کریں آپ امانت سے نہیں ملیں گے، مجھے ان دونوں سے بہت ڈر لگتا ہے مستقیم۔ وہ پھر سے متفکر ہونے لگی۔ مستقیم نے اب کی مرتبہ کچھ کہے بغیر محض اس کا ہاتھ تھپتھپایا۔ شام فہم کی سحر نہیں ہوتی یا ہمیں کو خبر نہیں ہوتی، ہم نے سب دکھ جہاں کے دیکھے ہیں، بے کلی اس قدر نہیں ہوتی، ایک جان سوز نامراد خلش اس طرف ہے ادھر نہیں ہوئی، رات آ کے گزر بھی جاتی ہے، ایک ہماری سحر نہیں ہوتی، بے قراری سہی نہیں جاتی، زندگی مختصر نہیں ہوتی۔ وہ کب سے تکیے میں منہ دیے ساکن پڑا تھا، پچھلے کئی گھنٹوں سے کچھ کھائے پیے بغیر۔ دیا منتیں کرتے بھی تھک گئی تھی، رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی، مگر وہ اسے بولنے پر اکسا سکی نہ، اٹھنے پر کیا کرتی؟ وہ بات تھی ہی بھی نہیں معمولی، زندگی نے دوسری مرتبہ اس کے ساتھ وہی بے رحمی والا سلوک کیا تھا۔ اس میں قسمت کا کتنا عمل دخل تھا، معاشرے کی بدسلوکی، غیر انسانیت سوز رویوں کا کتنا۔ دیا کی مفلوج ہونے جانے والی صلاحیتیں سمجھنے اور جاننے سے قاصر تھی۔ ابھی چند دن قبل تو وہ بہت خوش تھا، اسے بتا رہا تھا اس اتنی مشقت سے اس کی جان چھوٹ رہی ہے، مزدوری یا پھر گندم کی کٹائی کا کام آسان نہیں تھا، اس کی بنسبت کسی دکان پر سیلز مین کی نوکری بہتر تھی، معاوضہ بھی اچھا مل رہا تھا، اور امانت نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اسے نوکری دلا دے گا، اور یہ یقین ہی میں تھا۔ اگلے دن واقعی اس کو اس قصبے کے سب سے بڑے جنرل اسٹور میں سیلز مین کی ملازمت مل گئی، 6000 ماہوار پر، یہ بھی بہت تھا۔ ابھی وہ دونوں ڈھنگ سے شکر ادا بھی نہ کر پائے تھے، نہ ہی پرسکون ہو سکے تھے کہ ایک ایسا دھچکا لگا تھا جس نے ذہنی طور پر بالکل مفلوج اور بیکار کر ڈالا۔ مستقیم کی ملازمت کے تیسرے دن رات میں دکان میں رات کے وقت ڈاکہ پڑا اور الزام مستقیم پر آ گیا۔ ابھی وہ اس چوک سے باہر نہیں نکلا تھا کہ مالک دکان سمیت دیگر نے مل کر اسے زبانی کلامی لان تان کے ساتھ زد و کوب بھی کرنا شروع کر دیا۔ وہ شوق تو تھا ہی، بپھر سا گیا تو پھر سنبھالنے میں نہیں رہا تھا، اور اب وہ 8 سال پہلے کا کمزور اور نومر لڑکا تو تھا نہیں کہ دنیا اس کے ساتھ بدسلوکی کا رویہ اپناتی اور وہ بے بس تماشا دیکھتا رہتا۔ ایک عرصہ جرم کی دنیا کا باسی رہا تھا اور اس کے فنون سے بھی آگاہ، وہ اکیلا بھی 100 پر بھاری پڑ سکتا تھا اور پڑا تھا، مگر اس کا اپنی ذات کے لیے اپنایا دفاعی انداز گویا اس پر لگے جرم کے الزام کو گہرا اور پختہ کر گیا۔ اس کا پیشہ ورانہ مجرمانہ بدمعاشانہ انداز کافی تھا نہ جرم کو ثابت کرنے کو، لازمی طور پر اسے پولیس کے حوالے کیا جاتا اگر جو امانت بیچ بچاؤ نہ کراتا آگے۔ ہر جانہ اس نے بھرا تھا اور اس کی خلاصی کروائی، مگر اس کے اندر کی دنیا تہہ بالا ہو گئی تھی۔ دنیا نے ثابت کیا تھا کہ وہ آج بھی اتنی ہی شفاق ہے، اسی قدر بے رحم۔ وہ مجرم نہیں تھا، محض اس پر اس لیے الزام دھر دیا گیا کہ وہ نیا تھا، کوئی واضح اور مستحکم حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ ایسے میں اگر امانت نہ ہوتا تو اس نقصان کو پورا کر کے اس کی جان نہ چھڑواتا تو کتنے سوال تھے جو پین بن کر چپتے تھے۔ کیسی شرمندگی تھی جو اسے دیا سے بھی نگاہیں چار نہ کرنے دیتی۔ کیا سمجھے گی وہ کہ میں نے واقعی کیا یہ سب؟ اس کا دل پھر پوری دنیا کو آگ لگانے کو چاہنے لگا، ویسی ہی آگ جو دنیا نے دوسری مرتبہ اس کے لیے برزخ کی صورت دہکائی تھی۔ وہ سسکتا تھا، وہ تڑپتا تھا، مگر اس اذیت سے چھٹکارا نہیں ملتا تھا۔ ایسی مایوسی، دلگیری اور وحشت کی گھڑیوں میں اس نے وہ حرکت کی تھی جو اس نے تب بھی نہیں کی تھی جب پہلی بار اس پر الزام لگایا گیا۔ تب بھی وہ اتنا دل برداشتہ نہیں ہوا تھا جتنا اب ہرٹ ہوا تھا۔ جبھی تو اس نے دیا کبھی کچھ نہیں سوچا، نہ اپنے دنیا میں آنے والے بچے کا۔ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ یہ اس کی مایوسی کی انتہا تھی، یہ اس کی اذیت کی اور دلگیری کی بھی انتہا تھی۔ یار ایک بندے کو آپ اتنا مینٹلی ٹارچر کر رہے ہو، اگر وہ برائی کا راستہ چھوڑ کے اچھائیوں کی طرف جا بھی رہا ہے، پھر اس کو آگے اس طرح کی ہرڈلز ملے تو پھر وہ یہی کرے گا نا۔ تو ابھی ویسے نا مستقیم اور دیا پہ نا وہ آزمائش کا وقت چل رہا ہے اور بہت کڑی آزمائش ہو رہی ہے ان کی، لیکن قصوروار اس میں اس کے پیرنٹس ہی ہیں، مستقیم کے پیرنٹس ہیں اور کچھ ہماری یہ گندی سوسائٹی ہے۔
شام کو یادوں کے آنگن میں اتر جاتا ہوں اور اس بزم سے پھر رکھتے سحر جاتا ہوں۔ مجھ کو مقصود ہے ہر حال میں راحت تیری، بوجھ ہوں گر تو تیرے دل سے اتر جاتا ہوں۔ میں تو قائم ہوں ابھی عہد وفا پر اپنے، گر تجھے راس نہیں ہے تو مکر جاتا ہوں۔ پتہ نہیں وہ کیوں بچ گیا تھا، پتہ نہیں اسے بچا کر ابھی اور کتنی ذلت مسلط کرنی باقی تھی۔ وہ اندر سے بھی شاکی ہونے لگا۔ دیا کا رو رو کر سسک سسک کے برا حال تھا، مگر اب اسے اپنے سوا اور کسی پر رحم نہ آتا تھا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بد نصیب نہیں تھا، یہ طے ہو گیا تھا۔ دیا بھی نہیں، کم از کم اس پر جھوٹے الزام تو نہ لگے تھے۔ الزام وہ بھی جھوٹا، بہت تکلیف بہت اذیت کا باعث ہے۔ اس لیے تو الزام تراشی کی بھی اتنی سخت سزا دی ہوئی سنائی ہوئی ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ وہ تو دوسری مرتبہ اسی صورتحال سے گزرا تھا، کیوں کیسے اس پر غور کیے بنا فرصت اور ضرورت بھی کسے تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا مستقیم؟ دیا اس کی پٹی سے لگی حال سے بے حال تھی، مگر اس کی چپ ٹوٹتی ہی نہ تھی۔ کیا آپ کو مجھ پر یقین نہ تھا؟ وہ شوقی ہوئی۔ خود سے بڑھ کر اعتبار کرتی ہوں آپ پر۔ پھر وہ جیسے بنا کہے اس کا درد جان گئی تھی، سمجھ گئی تھی۔ مستقیم کو اس ساری اذیتناک سچویشن میں پہلی بار تھوڑی سی راحت اور سکون کا احساس ہوا، یوں جیسے گھور تاریکی میں کہیں کوئی مہم سی روشنی چمک اٹھے اور زندگی کا احساس دلائے۔ میرا نہیں تو اپنے بچے کا سوچا ہوتا مستقیم، کیا آپ کو اس سے بھی محبت نہیں ہے؟ وہ گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی۔ مستقیم نے کچھ کہے بغیر اسے اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ بس کریں بھابی، وہ آلریڈی اپسیٹ ہے، حوصلہ دیں اسے بس۔ امانت نے ٹوکا تھا جو فروٹ کے شاپرز اٹھائے ابھی وہاں آیا تھا۔ دیا جھجک کر مستقیم سے الگ ہوئی اور اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی، البتہ اس کے چہرے پر ناگواری کا تاثر بہت گہرا تھا۔ کچھ کھا لو مستقیم اور خود کو سنبھالو، اس طرح کے معاملات نئے نہیں ہیں جنہیں ہم ہینڈل نہ کر سکیں۔ وہ رسان سے کہہ رہا تھا۔ دیا سے گھورتی رہی، اس کی نظروں کا انداز تن تھا اور ان میں بے تحاشا تلخی بھری ہوئی تھی۔ ہونٹ اس نے ایسے بھینچ رکھے تھے جیسے بمشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے روک رہی ہو۔ امانت سیب کاٹ کر پلیٹ میں رکھ رہا تھا، پھر اس کی جانب بڑھائی۔ آپ بھی لے لیں بھابی۔ دیا کا تنفر مزید بڑھ گیا۔ کچھ کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ جب تک امانت موجود رہا جیسے وہ کانٹوں پر لوٹتی رہی تھی، اس کے جاتے ہی دھپ دھپ کرتی اندر آ گئی۔ آپ اسے فی الفور یہاں آنے سے منع کریں، ہمیں اس کا کوئی احسان نہیں چاہیے۔ اندر آتے ہی وہ تڑک گئی تھی اور پیر پٹک کر اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھا۔ اس کا یہ مطالبہ کلینک سے واپس گھر آ کے اور شدت پکڑ گیا تھا۔ وہ ہرگز بھی امانت کو برداشت کرنے پر مانا نہیں تھی۔ وہ میرا محسن ہے دیا۔ محسن؟ وہ چیخی، اس کی آواز صدمے سے پھٹ گئی۔ مستقیم حیران رہ گیا۔ اس نقب زن کے ہاتھوں اتنا بڑا دھوکہ کھا کر بھی اسے محسن سمجھتے ہیں آپ خلیفہ؟ اس نے بے حد تلخی میں آتے ہوئے کہا۔ مستقیم پہلے حیران نظر آئے، پھر اسے تنبیہی انداز میں گھورا دیا۔ تم پلیز خلیفہ، دوست اور دشمن کی پہچان کرنی سیکھ لیں۔ یہ سب کیا دھرا امانت کا ہے، اور کیوں کیا یہ بھی بتاؤں میں آپ کو؟ وہ جیسے رو دینے کو تھی بلکہ رو ہی پڑی۔ خلیفہ نے تادیبی نظروں سے اسے گھورا۔ بدگمانی کی کوئی حد بھی ہوتی ہے دیا، اور نفرت کی بھی۔ یہ نفرت ہے نہ بدگمانی حقیقت ہے، اس لیے چاہتی ہوں کہ اس سے کنارہ کریں۔ وہ اب کی چیخی نہیں تھی، منت پر اتر آئی تھی۔ خلیفہ کچھ کہے بغیر اسے سرد نظروں سے تکتا رہا۔ دیا کو اس کی انہی نظروں سے دکھ ہوا تھا جو اس کا یقین کرنے کو تیار نظر نہیں آتی۔ آپ کا اعتبار نہیں ہے نا میرا؟ وہ سسکنے لگی۔ مستقیم نے نگاہ کا زاویہ بدل لیا۔ اس کا دماغ معاف تھا، البتہ اسے دیا پر ضرور غصہ آ رہا تھا جو اسے اس مرحلے پر بھی ٹیز کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اسے، ہمیشہ اس کا ساتھ نبھانے والی یہاں کیوں خیال نہیں کر رہی تھی؟ مجھے اکیلا چھوڑ دو دیا پلیز۔ اس نے سر ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ چیخ پڑا تھا۔ دیا یکلخت سہم کر رہ گئی۔ اس نے خوف چھلکاتی نظروں سے خلیفہ مستقیم کو دیکھا جو حیران زدہ لگ رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر اس کی جانب لپکی۔ کیا ہوا مستقیم آپ کو؟ وہ جیسے ہی قریب آئی اور اسے چھوا، مستقیم نے اسی ہسٹریائی کیفیت کے زیر اثر اسے زور سے جھٹکا دیا۔ میں نے کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو، تمہیں سنتا نہیں ہے؟ سرخ آنکھوں سے گھورتا وہ حلق کے بل گرایا۔ دیا کی سراسیم کی کچھ اور بڑی سے یاد ہے، مستقیم ایسے ڈپریشن میں پہلے بھی خودکشی کر چکا تھا۔ آپ کو میری بات بری لگی؟ آئی ایم سوری خلیفہ، معاف کر دیں پلیز پلیز معاف کر دیں۔ آئندہ نہیں کہوں گی ہر وہ بات جو آپ کو بری لگے، آئی سویئر پرومس۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ بے اختیار رو پڑی۔ مستقیم سرخ دہکتی مگر نم آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہے بغیر اسے اپنی بازوؤں میں بھر کے خود میں سمو لیا۔ دونوں دکھی تھے، دونوں رو رہے تھے، اور اس وقت دونوں ہی ایک دوسرے کی ڈھارس اور سہارا تھے۔ بہت کڑا وقت چل رہا ہے ان دونوں پہ بھی نا۔ دیکھتے ہیں اب مستقیم پلٹا کھاتا ہے، اپنی جو اس نے راستہ اپنایا اسی پہ قائم رہتا ہے۔ لفظ بہت محدود ہیں میرے، سوچتا ہوں کہ اپنی ہر الجھن، زندگی کے سفر کی ساری تھکن، اپنے دکھ کی تمام تصویریں، ہجر کے غم کی ساری زنجیریں، اپنی تنہائیوں کے اشکوں کو اتنا لکھوں کہ داستان کر دوں۔ ہاں مگر بے بسی یہ ہے کہ لفظ تھوڑے ہیں، زخم زیادہ ہے۔ ویسے مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو سارا کیا دھرا ہے نا، اس پہ الزام تراشی سارا کچھ یہ امانت کا ہے کہ وہ مستقیم اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا تو وہ اس کو دوبارہ اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوگا، تو یہ سارا کیا دھرا نا امانت کا لگتا ہے مجھے۔ پیپل کے درخت میں چڑیا چہچہاتی تھی۔ وہ ساکن بیٹھا کسی عمیق سوچ میں گم تھا، سوچیں جن کی لا یعنی حدود سے باہر ہو رہی تھی۔ جو بپھرا وہ ایسا سمندر تھی جس کے تلاطم اور تندی کے آگے ہر چیز اپنا تاثر و مضبوطی کھو کر اس کے بے رحم تھپیڑوں کے رحم و کرم پر آ جاتی ہے۔ دیا نے کہا تھا یہ سب کیا دھرا امانت کا تھا، اس پر لگنے والے الزام سے لے کر خودکشی تک کے مرحلے تک حالات ایسے پیدا ہوئے نہیں تھے، کر دیے گئے تھے۔ یہ دعویٰ تھا دیا کا، اور اب اگر وہ کڑیوں سے کڑیاں ملاتے تو بات اتنی بھی غلط نہیں تھی۔ اب جب کہ امانت نے اسے بدنام ترین پیشہ کو پھر سے اپنانے کا مشورہ دیا تھا، کیسے بپھر گیا تھا وہ پھر سے اس کی نوکری کی تلاش کا ارادہ جان کر۔
पागलो, तुम मुस्तकीम क्यों खुद को एक बेकार अहद की खातिर बर्बाद करने पर तुल गए हो? तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है ये, तुम इस दुनिया के पासी भी नहीं हो, जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह। अपनी हैसियत, अपना मर्तबा मत भूलो, वापस अपनी दुनिया में चलो, वहाँ सब वैसा ही है, सब कुछ तुम्हारा मुंतज़िर। और खलीफा खामोश हो गया था, ये इसे चुप लग गई थी। इसे दिया की बात, इसका दावा कुछ ऐसा गलत भी ना लगा। दुख कौन सा नहीं था, दोस्ती के भरम के टूटने का, एतमाद के बिखरने का, इसकी अजियत का अंत नहीं रहा। इसे याद नहीं पड़ता कि अमानत ने इसे मजदूरी छोड़कर सेल्समैनी का मशवरा दिया था, फिर मुलाजमत भी खुद दिलवाई। बस देखिए ना, सारा फसाद दी जड़ी अमानत, दौर फिटे मुँह अमानत तेरे थे। किस सोच में डूब गए शहजादे? अमानत का टोका इसे सोचों के भंवर से निकाल लाने का बाइस बना। वो होश में आ जाने के बावजूद जैसे होश में नहीं लौटा था। हकीकत से कोसों दूर था, सच्चाई से दूरी से एकदम खाली करके रख गई। शायद कम से कम इसे अमानत से ऐसी तवक्का नहीं थी। ये सदमा भी अनोखा था, इसकी नवैयत भी, मगर वो फिर भी यकीन करना चाहता था, ना ही इस पर एतमाद खोना। या शायद वो इसी खामोशी से लुटने पर आमादा था कि लुटने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। पुलिस तुम्हारी तलाश में बावले कुत्ते की तरह दौड़ी फिर रही है। भुट्टिया मुस्तकीम, हमारे कुछ और साथी भी ऐसे भटकते फिरे, हम इस माशरे में नासूर की हैसियत रखते हैं। तुमने भी देख लिया ना शराफत को अपनाकर, क्या मिला? कुछ नहीं ना मुस्तकीम, हम मिसफिट थे यहाँ और हम रहेंगे। बताओ क्या फिर हम क्यों ना वापस लौट जाएं अपनी दुनिया में, जहाँ हम लोगों से नहीं, लोग डरते हैं हमसे। याद करो, मैंने कहा था ना, तवाइफ और डाकू को तौबा कर लेने के बावजूद कोई माफ़ नहीं करने पर आमादा होते लोग, और ना कबूल करने में। वो सवाल पे सवाल दाग रहा था, गोया सोचने का मौका, फैसला करने में आसानी मुहैया कर रहा था। खलीफा खामोश रहा, शायद वो फैसला कर नहीं पा रहा था, ये शायद फैसला था ही बहुत मुश्किल। वो यूं ही गुमसुम कैफियत में वहाँ से उठकर वापस चला आया। जैसा बेख्याल तब था वैसा ही अब भी। दिया ने रोटियां पकाते हुए कई बार इसका ये अंदाज देखा, मगर टोका नहीं। रोटी कपड़े में लपेटी, लकड़ी चूल्हे से खींचकर आग पर पानी के छींटे डाले और सालन कटोरी में निकालते, फिर मुस्तकीम को देखा, जिसकी पोजीशन में ज़रा बराबर फ़र्क देखने में नहीं आ सका था। खाना खा लें, वो चंगेज़ उठाए करीब आ गई। मुस्तकीम ने चौंके बिना निगाह का ज़ाविया बदल कर इसे देखा, पहले इसे देखा, फिर चंगेज़ में मौजूद 1.5 रोटी को। आज फिर सालन की जगह आम की चटनी थी। ये भी इसलिए शायद मैसर थी कि घर खेलियों का दरख्त मौजूद था और मालिक मकान ने बखुशी इन्हें आम इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रखी थी। मुझे भूख नहीं, वो बादल ने नाख्वास्ता ही बोला। दिया अलबत्ता बेचैन नज़रों से देखने लगी। क्यों भूख नहीं? मेरा मतलब है आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया था। इसकी खशमगी नज़रों के जवाब में वो गड़बड़ाकर खुद ही वजाहत भी पेश करने लगी। इस वक्त इसलिए नहीं खाऊंगा कि रोटी ना काफ़ी है, सुबह इसलिए नहीं खाया कि मैं ऐसा नाश्ता नहीं कर सकता। हो गई तुम्हारी तसल्ली, अब जाओ यहाँ से। जवाब में वो ज़ोर से फनकारा था, ज़ब्त और हौसला खोकर इसकी आवाज़ में बादलों की सी घन गर्ज थी। दिया इसके इस तरह मुश्किल होने की वजह तो नहीं समझी, मगर सरासीमा ज़रूर हो गई। इसे कतई समझ नहीं आई कि अब जवाब में क्या कहे। जब ही आंखें बेबसी के शदीद एहसास समेत आंसुओं से लबरेज होगी। क्यों खड़ी हो, जाओ यहाँ से। वो फिर चीखा तो दिया के आंसू इसके गालों पर उतर आए। कुछ कहे बगैर वो मुँह पर हाथ रखे पलट कर भागती हुई कमरे में चली गई। मगरिब हुई, फिर इशा भी। दोनों ने अपनी पोजीशन बदली ना जगह। वो सोचों और अजाबों में घिरा था। दिया को रोने से फुर्सत नहीं थी। फिर इसने ही हार तस्लीम की थी और उठकर भीगे गाल रगड़ती उठकर बैठ गई। सहन में चांदनी चटकी हुई थी। पिपल और आम के दरख्त की शाखों का साया चांदनी के गुबार में सहन के कच्चे फर्श पर दूर तक लंबा फैला हुआ था। इस साए में वो किसी मुजस्मे की मानित साकिन बैठा था, नजर आता था। हवस इसी पोजीशन में ये पहला मौका था कि वो इसके पास जाते हुए झिझकी। ऐसी बेगानगी और अजनबियत छलक रही थी इसके कदोकाल से, जो इसके हौसलों को पस्त करने का बाइस थी। खलीफा, वो जैसे बोली नहीं सिसकी थी। जवाब में खासी ताख़ीर से खलीफा ने इसे अचटती हुई नाखुशगवार निगाह से नवाजा और जैसे कुछ बोलने से, कुछ कहने से कबल ही सब कुछ भूलने लगी कि इसका रवैया यही कहता था कि फ़ासला रखो, अपनी औकात पहचानो। तकलीफ से खामोशी गैर महसूस मगर बहुत मजबूत अंदाज में इनके बीच दर आई, जिसे तोड़ने, दूर हटाने की ज़ाहिर खलीफा को कोई ज़रूरत नहीं थी। एक रवैये, एक एहसास ने इसे तोड़ा था। अब वो यही हरबा आजमा कर अपना काम निकालना चाह रहा था। इसने जान लिया था ये नेकी का दौर नहीं है, अब नेकी का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि नेकी का कोई मखसूस वक्त मुकर्रर नहीं है, इसका हुक्म तो हमेशा के लिए। मगर ये भी सच है कि माशरे के रवैयों से गलत और तकलीदी असरात मुरतब ज़रूर हुआ करते हैं, जो कौमों और नस्लों की तबाही का बायस ठहरा करते हैं। क्यों खफा है? बिलाकर दिया ने फिर हौसला किया और इसे मुखातिब करने का, इसे देखने का। जवाबन इसकी नज़रों की सर्द मोहरी का तासुर मज़ीद गहरा होने लगा। बेगानगी कुछ और दबेज हुई। वो बेख्तियार बेसाख्ता रो पड़ी कि इसका रवैया ऐसा ही नाकाबिले बर्दाश्त था। ज़्यादा वक्त तो ना गुजरा था जब वो दोनों एक दूसरे के हमदम और हमराज थे। बिना कहे वो पर दुख को समझने जानने वाले कसम पुरसी के बावजूद कैसी ढारस थी इस अपनाई तो यगानगत के बायस। और अब वो यकलख्त फासलों पर जा खड़ा हुआ था, तो दिया खुद को रेतली दीवार की मानित हर लम्हा गिरता हुआ पा रही थी। कोई नाराज़गी तो बताएं, इस तरह मत करें मेरे साथ। इसके रोने में शिद्दत आ गई थी। खलीफा मुस्तकीम ने लहू छिलकाती नज़रों को लम्हा भर को इस पर उठाया, फिर गला खनकारा। तुम मान लोगी मेरी बात? आप कहें तो क्या एतमाद नहीं रहा मुझ पर? दिया के अंदर इसकी आवाज़ सुनकर ही ज़िंदगी जन्म लेने लगी। इसने पंजों के बल बैठते हुए अपने दोनों हाथ इसके घुटनों पर रख दिए और मुंतज़िर सवालिया निगाहों से मुस्तकीम को तकने लगा।
امانت نے ایک پرپوزل دیا تھا مجھے، میں اسے ایکسیپٹ کر چکا ہوں۔ اس سے نگاہیں چار کیے بنا وہ قدر دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا، دیا کی نظروں کا استجاب و اشتیاق خوف کی چادر میں سمٹنے لگا۔ کیسا پرپوزل؟ آواز اس کے حلق سے پھنس کر نکلی تھی، خوف چہرے کے خد و خال سے بھی چھلک پڑا۔ دوبارہ مس گرو کی سربراہی کا پرپوزل۔ وہ ابی سے نگاہ ملائے بغیر بولا اور کرتے کی جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے کے بعد کش لینا شروع کر دیے، جبکہ وہ فک چہرے کے ساتھ منہ پر ہاتھ رکھے زمین پر ڈھہ کر رہ گئی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرتا تھا اور تنے ہوئے ذہن کی نسیں جیسے پھٹنے کے قریب ہونے لگی۔ صدمہ اور شاک کا گہرا احساس اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بھرتا چلا گیا۔ کتنی دیر وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مستقیم کی بے نیازی کو تکتی رہی، پھر ضبط کھو کر زاروں کی طرح رو پڑی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں مستقیم؟ آپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ… چپ ہو جو دیا، فار گاڈ سیک نام مت لینا میرے سامنے کسی وعدے و عہد کا۔ سنا تم نے، سنا؟ وہ مشتعل ہو کر کہتا ہے، ایک جھٹکے سے کھڑا ہو کر حلق کے بل چیخا۔ اس طرح کہ دیا سہمی بھی چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے غصیلے اور بپھرے ہوئے انداز نے دیا کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ کیا مل گیا تمہیں شرافت کی زندگی سے؟ بولو، مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے تو آج تک اتنا ہی جانا کہ میرے لیے شرافت کے نام نہاد سرٹیفکیٹ کے ساتھ یہاں کوئی جگہ، کوئی عزت نہیں ہے۔ میں مزید تمہاری نہیں مان سکتا، دوسرے لفظوں میں تمہاری غلامی نہیں کر سکتا۔ میں ناکام ہوا تبھی پرانے راستوں پر لوٹ رہا ہوں۔ تم اتفاق نہ کرو مگر تمہارے اپنوں نے بھی یہی جتلایا تمہیں کہ ان کی زندگیوں میں، ان کے سیٹ اپ میں ہماری جگہ نہیں۔ اب بھی اگر تم نہ سمجھو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ او یار! اس کا لہجہ ہوس تند اور غصیلا تھا۔ اس کے خد و خال میں تناؤ کی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ دیا آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اسے چیختے چلاتے سنتی رہی۔ ہمیشہ نرمی سے بات کرنے والا، پیار اور شرارت سے چھیڑنے والا، باتوں باتوں میں معنی خیز جملے کہنے والا، اس وقت کیسا تلخ اور بد لحاظ ہو رہا تھا۔ دیا کا ذہن اس کے اسلوب کو قبول کرنے سے قاصر تھا۔ دکھ بھی کوئی نہیں تھا، نہ صدمہ ہی۔ وہ کس دکھ پہ آنسو بہاتی اور کسے چھوڑ دیتی؟ آج پہلی بار اس نے دیا کو اس کے والدین کی بے حسی کا طعنہ دیا تھا، آج جب وہ خود ایک غلط اور ناجائز کام کی پھر سے ٹھان چکا تھا۔ ان کے تعلق کے بیچ سے محبت، اپنائی، اطمینان کب کیسے ختم ہو گیا معلوم ہی نہ ہوا تھا۔ سرخ چہرے کے ساتھ ضبط کی شدت سمیت نچلا لب کاٹتی وہ رحم طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تھا نا کہ امانت… فضول باتیں مت کرو، مجھے امانت نہیں، اس دنیا کے بے رحم اصولوں نے مجبور کیا واپسی پر۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اسے گھورتے ہوئے چلایا۔ دیا نے ہچکی سی بھری، اسے لگا یہ موقع اگر اس نے گنوا دیا، اپنے حصے کی جنگ نہ لڑی تو سب کچھ تباہ و برباد ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس کی ہمتیں سلب ہو رہی تھی، توانائیاں زائل، مگر وہ پھر بھی جدوجہد میں مصروف ہوئی۔ حالات اور دنیا جتنی بھی بے رحم و مستقیم، نیکی اور سچائی پر کاربند رہنا ہی نیکی اور دیانت کی کامیابی ہے۔ ہمیں اس آزمائش میں پورے اترنا ہے، یہ حالات ہمیشہ کٹھن ہی رہیں گے۔ آپ… شٹ اپ دیا، انف! میرے سامنے یہ لیکچر نہیں جھاڑو، مجھے نیکی کے سبق یاد نہ کراؤ۔ مجھے آج بھی سب کچھ ازبر ہے، مگر میں اس پر قائم رہنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ مجھے اس پر قائم رہنے نہیں دیا جاتا۔ بات سنو! وہ بھڑک کر زور سے چیخا۔ اس کا فک چہرہ دیکھ کر لمحہ بھر کو رکا اور لہو رنگ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بے رحمی سے پھنکار کر بولا تھا، اگر واپسی کا راستہ میرے لیے کھلا ہے نہ دیا، تو میں اسے تمہارے لیے بھی کھلا چھوڑ رہا ہوں۔ تمہارے والدین نے تمہیں ایکسیپٹ نہیں کیا، مگر وہ تمہیں گھر سے بھی نہیں نکالیں گے۔ اگر میرا فیصلہ تمہیں قبول نہیں تو واپس چلی جاؤ، میں ہرگز برا نہیں مانوں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ دیا کا سکتہ ٹوٹا تو وہ تھر تھر کانپتی پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ خلیفہ مستقیم اس کے آنسو سے بے چین ہوا تھا، نہ اسے چپ کرانے کو جتن کر رہا تھا۔ دیکھا یار، وقت کی بے رحمی نے مستقیم کو واپس برے حالات میں ڈال دیا۔ یہ سارا کچھ اس کے ماں باپ کی وجہ سے ہوا۔ پچھتاتے نے بیٹھ کے ساری زندگی، اسپیشلی اس کا باپ۔ وسطے دشت ہجر دیکھ کے پھر جاتا ہوں، تجھ سے آگے کا سفر دیکھ کے ڈر جاتا ہوں۔ روز ڈھلتے ہوئے سورج کی طرح شام گئے، میں بھی ایک درد کے دریا میں اتر جاتا ہوں۔ وہ بھی چپ چاپ کہیں بیٹھ کے روتی ہوگی، میں بھی راتوں کو اب دیر سے گھر جاتا ہوں۔ میں نے بھی جرم بغاوت کے ستم جھیلے ہیں، میں بھی اب لوگ جدھر جائیں ادھر جاتا ہوں۔ چل پڑا ہوں میں اب دنیا کے اصولوں پر، میں بھی اب اپنی باتوں سے مکر جاتا ہوں۔ وہ ساکن لیٹا ہوا تھا، بالکل ساکن۔ اس کی آنکھوں پر اس کے دونوں بازو دھرے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا اس کی قمیص کی آستین کیوں غمناک ہے۔ اس نے غیر محسوس انداز میں پھر بازوؤں کی جنبش سے آنکھوں کو رگڑ کر پہنچا۔ بہت عرصے بعد آج اس کا دل اپنی زندگی کی بربادی پر ماتم کنا تھا۔ دیا کے سامنے جو اپنا بھرم کھویا تھا، تاثر خراب کیا تھا، اس پر دکھ کا عالم بھی انوکھا ہی تھا۔ وہ ہار گیا تھا۔ اس نے آج خود سے اس لڑکی کو دکھ دینے کی انتہا کر دی تھی جس کی آنکھوں کی نمی سے دیکھی نہیں جاتی تھی، لیکن وہ اس کی بات بھی تو نہیں مانتی تھی۔ کیوں تھی وہ اتنی زندی اور اتنی پارسا؟ نیکی، سچائی اور رسول پرستی کے سارے اسباق اگر پڑھ لیے تھے تو ان پر کاربند کیوں رہنا چاہتی تھی؟ تھا کوئی اس سے بڑھ کر احمق؟ اسے ہنسی آنے لگی۔ ہاں، کبھی وہ بھی تو تھا نا ایسا ہی احمق۔ دنیا اور ستمگر لوگ اسے بھی اچائی کے جواب میں برائی سے نوازتے رہے تھے اور ہانک ہانک کر برائی کے راستے پر ڈالتے رہے۔ وہ ضمیر کے آگے شرمسار شرمندہ ہوا پھرتا، مگر کب تک؟ آخر ضمیر سو گیا۔ اسے بھی یقین تھا دیا کا ضمیر بھی سو جائے گا، پھر وہ پرسکون ہو جائے گی۔ ہاں، اتنی سی تو بات ہے، بھلا کہاں جا سکتی تھی وہ اسے چھوڑ کر؟ وہ مطمئن تھا اس نے اسے قابل چھوڑا ہی کہاں تھا کہ وہ اسے چھوڑ دیتی۔ اس کے پیروں میں زنجیریں ہی اتنی ڈال دی تھی کہ اپنی اولاد کی، اپنی محبت کی بدنامی کی وہ اب اس کے علاوہ اور کہیں پناہ حاصل کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس سے مطمئن ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ابھی بھی ٹھیک سے بے حس نہیں ہو سکا تھا۔
अभी भी जब भी मुतमिन नहीं बेचैन था। मान को आहट हुई, मुस्तकीम साकिन और सामत जैसे पड़ा था वैसे ही पड़ा रहा। आंखों पे धरे बाजुओं के दरमियान मौजूद झरी से दिखा रही थी। दिया दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। कुछ देर में जब वही चौखट के पास खड़ी रही, फिर चटाई पर इसके पहलू में आ गई। मुनासिब फासला रखकर यकीनन वो अब भी बहुत खफा थी इससे। बाहर चलकर लेटो अपनी जगह पर। मुस्तकीम ने करवट बदल कर रुख इसकी जानिब फेरते खुश्क और सर्द आवाज़ में से मुखातिब किया। दिया ने ठिठक कर कुछ तहैयर के आलम में से देखा। चांदनी रात थी, खुली खिड़की से आती मध्यम रोशनी में वो कितनी दुख भरी नजरों से देखती थी। बाहर बारिश हो रही है और ये मेरी ही जगह है। इतला देने के साथ उसे जैसे आपके मुस्तकीम को कुछ याद दिलाना चाहा। जवाबन वो जहर खुन से हंसा। वो दानिस्ता कठोरपन की हद कर देना चाहता था ताकि इसे फैसला करने में आसानी और सहूलत रहे। कब तक? और दिया रंज और अजियत से जैसे शल होकर रह गई। इसका फैसला भी आप करेंगे, वैसे ही ज़बरदस्ती जैसे मुझे ये जगह दी थी। वो भी फट पड़ी थी और तकरीबन रो भी। ये ज़बरदस्ती का फ़ैसला था, जब भी तो तुम इसे कबूल नहीं कर सकी। कुछ फ़ैसला मैं कर चुका हूँ, बाकी तुम्हें करना है। मेरे साथ चलना है तो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही भी रहना होगा। दूसरी सूरत में आप इतने जालिम क्यों है खलीफा? क्यों है इतने बेहिस? इसकी पूरी बात सुने बगैर दिया ने इसे ज़ोर से झंझोड़ दिया तो फूट फूट के रो पड़ी। मुस्तकीम ने रोना ज़दा तासुरात के साथ इसके हाथ झटक दिए। इस किस्म की बातों का फ़ायदा है ना अब गुंजाइश। फ़ैसला करो, वक्त नहीं है मेरे पास। अजनबी उखड़े तीखे तेवरों से इसने बज़ाहिर धीमे लहजे में कहा, मगर संगीनी अल्लाह अल्लाह। दिया बेबस घबराई हुई नज़रों से इसे देखती रह गई कि वाकई इसके किसी अंदाज में हरगिज़ कोई गुंजाइश बाकी न रही थी। मैं आपकी बात मान लूँगी मुस्तकीम, प्लीज़ एक कोशिश कर लेने दे मुझे। कोई चारा न पाकर वो इसकी मिन्नत पर उतरी। मुस्तकीम ने इस्तेजाबी अंदाज में भवों को जंबिश दी। कैसी कोशिश? मैं आज़मा चुकी हूँ अपने वालिदैन की एक कोशिश आपकी तरफ भी मुझे। इसकी बात अधूरी रह जाने का बाइस मुस्तकीम का इसके चेहरे पर उठा हुआ हाथ था। वो पूरी हस्ती समेत हिल तो गई ही थी। सुनाटे में घिरी डुबडुबाई आंखों के साथ इसे बेयकीनी से तकती रह गई। लो दोबारा ये नाम, बदबख्त लड़की, तुम मेरे माजी से इसलिए आगाह हुई थी कि मुझे बात बे बात रगेती और ताने देती रहो। नहीं है वो लोग मेरे, कुछ भी कोई ताल्लुक भी नहीं है मेरा। तो तुम्हारे वो कुछ किधर से हो गए? आज के बाद इनका दोबारा नाम लिया तो गला घोंट दूंगा तुम्हारा। मुश्तिल लहजे से झलकता गज़ब जलार और गुर्राहटे दिया के असाब को मंजमंद करके रख गई। इसकी बेइंतहा बदहवास मुतहविश निगाहें सरासीमा अंदाज में इस पर उठी हुई थी। रग रग में जैसे कोई महशर बर्पा हो चुका था, जबकि वह इसकी समातों में इस पर ज़रा बराबर रहम खाए बगैर पिघला हुआ शीशा अंडेल रहा था। अब समझा मैं तुम्हें। तुम मुझे यहाँ रखना ही इसलिए चाहती हो कि किसी दिन पुलिस के छापे के नतीजे में बेबसी की मौत मारा जाओ। अब अगर तुम वापस मुझे मेरे पेरेंट्स तक लेके जाकर मजीद जलील करवाने पर तुली हुई अपनी सुबकी का इस अंदाज में मुझसे बदला लेना चाहते हो तो बात सुनो। कोई खुशफहमी तुम्हें लाहक थी अपनों के मुतल्लिक, मुझे नहीं है। मैं जानता हूँ ऐसी हमाकत के नतीजे में मेरा बाप जो मेरी नफरत की इंतहा पर पहुँच चुका होगा, यकीनन वो पहली फुर्सत में मुझे पकड़कर मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। मैं फांसी चढ़ूंगा और तुम इस नाम नहाद मजलूमियत का लबादा और इस सबकी हमदर्दी हासिल करोगी। मोहतरमा, वो फनकारा फिर जहरीली हंसी हंसा और इसका चेहरा सख्ता ज़रा चेहरा देखा। मैं मौत से नहीं डरता, मगर ऐसी मौत नहीं मरूंगा जैसे तुम चाहती हो। सुन लिया तुमने? वो फिर उड़ आया। दिया चुप रही। मुस्तकीम से घूरता हुआ पलट गया। वो कमरे से बाहर बारिश में, जबकि दिया कमरे के अंदर अपने आंसू में भीगती रही थी। आग दोनों जानिब लगी थी जो बुझती ही ना थी। मुस्तकीम की आंखें जलती थी और होंठों पर लफ्ज़ सुलगने लगे। तजदीद राह रस्म के काबिल नहीं थे हम, मगर मौसम दिल का हुक्म था, तामील कर दिया। हम मर गए कि मिट गए, जान से गुजर गए, वादा किसी तरह से भी तकमील कर दिया। अहद वफ़ा, सुरूर मोहब्बत, खुमारे इश्क, गर्दो गुबार वक्त ने तहलील कर दिया। नाजुक मजाज थे कभी फूलों की तरह हम, इन हादसात वक्त ने तब्दील कर दिया। इसके जलते जलते चेहरे को भिगोती बारिश ही तो अकेली ना थी, आंसू भी साथ शामिल थे। आज इसका शुमार भी बदकिस्मत तरीन लोगों में होता था जो मोहब्बत पाकर फिर से खोने वालों में शुमार होते थे, जो हिदायत मिलने के बाद फिर से अंधेरों में गुम हो जाने पर मजबूर होते थे। जालिम था वो और जुल्म की आदत भी बहुत थी। मजबूर थे हम भी, इससे मोहब्बत भी बहुत थी। वाकिफ़ ही न था रस्म मोहब्बत से वो, वरना दिल के लिए थोड़ी सी अनायत भी बहुत थी। यूं ही नहीं मशहूर ज़माना मेरा कातिल, इस शख्स को इस फ़न में महारत भी बहुत थी। इसके पहलू में वो गुमसुम बैठी थी, ऐसे जवारी की तरह लुटी पुटी जैसे जिसने दाव में आखिरी पूंजी भी गवा दी हो। ये इसी रात की आखिरी पहर की बात थी। मफरूर डाकुओं की मुखबरी होने पर पुलिस ने इस कस्बे पर छापा मारा था और इन्हीं अफरा तफरी के आलम में वो जगह वो ठिकाना छोड़ना पड़ गया। अमानत अजली वफादारी निभाते हुए यहाँ भी साथ निभा गया और अकेले फ़रार होने की बजाय इन्हें साथ लेने आ पहुँचा था। दिया कच्ची नींद से जागी थी, इस अवताद पर सांस लेना भी भूलने लगी। इस पर खलीफा मुस्तकीम की बेइतनाई का कोई अंत ही न था। वो कैसा बेहिस और नखुदज़दा अंदाज लिए सवालिया निशान बना खड़ा था इसके सामने। अपने फैसले से आगाह करो, मुझे मेरा साथ निभाना है या वापस जाना है। वो अगर मोहब्बत से भी ऐसी ऑफ़र करता तो वो ना मानती, ये तो फिर हर अंदाज़े सितमगरी का था। मगर दूसरा रास्ता भी तो कोई नहीं था। दुख की अजीम दुख की बात भी यही थी कि इसके कंधे पर बंदूक रख कर इस्तेमाल कर रहा था। इसके एक नज़र तरफ खाई थी तो दूसरी जानिब कांटों से अटा रास्ता। वो कांटों से अटा रास्ता बखुशी अबूर कर लेती अगर वो इसका साथ निभाता। वही रास्ता बदल गया तो अकेली क्या करती वो भी ऐसी सूरत में जब कहीं और जगह नहीं थी। अगर वो इसका साथ नहीं देती तो हिर्सो हवस से भरी इसी दुनिया के लोग इसकी इज्जत और नामूस की बोटियाँ नोच खाते। मुस्तकीम के साथ कदम बढ़ाते तो हर रास्ता गुनाह का रास्ता था, हर ठिकाना शैतान की मनागरा, बेबसी, बेमायगी, असाबी शिकस्तगी। वो जैसे पूरी तरह
ہار کر سسک پڑی۔ آپ ایک احسان کر دے مجھ پر مستقیم، مجھے مار دے، بس مار کر دبا دے مجھے، اور کوئی حل نہیں ہے میرے پاس۔ او یار، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور ایک لمحے کو مستقیم کا وجیح چہرہ متغیر ہو کر رہ گیا۔ مستقیم کیا فضول بحث میں الجھ گئے ہو یار، پولیس ہمارے سروں پر پہنچ جائے گی تب ہلوگے؟ امانت کی آواز تھی یہ سورہ اسرافیل وہ کرنٹ کھانے کے انداز میں ہڑبڑا کر ہوش میں ہے۔ مستقیم نے ہونٹ بھیجے تھے اور کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ دبوچ کر اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ وہ مزاحمت نہیں کرتی تھی مگر زاروں قطار روتی ضرور تھی اور پلٹ پلٹ کر بار بار پیچھے دیکھتی تھی، پیچھے جہاں سب کچھ اس کا رہ گیا تھا، اس کے خواب، امیدیں، حوصلے، ہمت آس تک، نیکی اور ہدایت تک۔ وہ بالکل تہی دامان، تہی دست، تہی دامن وہاں سے نکلی تھی تو زندگی میں کوئی رنگ، کوئی احساس نہیں بچا تھا۔ ایک بار پہلے بھی واپسی کا سفر شروع ہوا تھا جس نے سے یہ سارے انمول تحفے بخشے تھے، مگر شاید وہ قدر نہیں کر پائی۔ وہ سبھی واپس لے لیے گئے، وہ بھی واپسی کا ہی سفر تھا، مگر یہ ہدایت سے گمراہی کی جانب جس میں کوئی خوش امیدی، کوئی آس نہیں تھی۔ منّے ہمیں بعد مدت کے ملے یا پتہ نہیں کیا مٹے، ہمیں بعد مدت کے بلا کے سرد ہے لہجے کہ جلنا بھی نہیں ممکن، پگھلنا بھی نہیں ممکن، امیدیں ٹوٹ جانے سے تعلق ٹوٹ جاتے ہیں، دلوں میں حسرتیں لے کر بہلنا بھی نہیں ممکن، بہت ناکامیاں لے کر ہوئے ہیں خاک کے قیدی، چلو اب آج سے گھر سے نکلنا بھی نہیں ممکن، اسے اتنا نہ سوچا کہ تیری عادت نہ بن جائے، پھر ایسی عادتیں محسن بدلنا بھی نہیں ممکن۔ وہ ایک بہت بڑا حویلی ٹائپ گھر تھا جس کے اطراف میں سبزہ ہی سبزہ تھا، غیر آباد غیر شناسا علاقہ جہاں وہ سب آ کے اتنے مطمئن تھے جیسے ہر خطرے کی حد سے باہر نکل آئے ہوں۔ سب سے زیادہ شمائل کی چہکاریاں گونجتی تھی جیسے سچ میں سب کچھ فتح کر لیا، اللہ جانے دنیا بھر کی سہولتوں سے مزین یہ عشرت کدہ کہاں سے حاصل کر لیا تھا انہوں نے، یا پھر سارا کچھ پہلے سے منصوبے کے تحت تیار کیا گیا تھا۔ ان کے ٹھاٹھ دیکھنے والے تھے، خود مستقیم بھی یکسر بدل گیا، لباس سے لے کر حلیت تک۔ اس وقت وہ بلو جینز پر وائٹ ہاف سلیو شرٹ پہنے ہوئے تھا، آرمی کٹ سٹائل اور فریش شیو اس کی وجاہت اور خوبروئی کو ہی دو آتشاں نہیں کر گئی تھی، اسے مطمئن اور آسودہ بھی ظاہر کرتی تھی۔ ایسے میں وہ ایک واحد دیا تھی جس کے اندر ہی رہی سہی زندگی بھی دم توڑتی جا رہی تھی۔ انہیں یہاں آئے آج دوسرا دن تھا، پانی کے گھونٹ کے علاوہ اس نے حلق سے کچھ نہیں اتارا نہیں تھا۔ وہ خلیفہ سے خفا تھی، بہت خفا، مگر اسے پرواہ کہاں تھی، مجال ہے جو ایک بار کھانے پر اصرار تو دور کی بات اسے دیکھا بھی ہو اس نے، بلکہ شمائل کے لہک کر کہنے پر کہ تمہاری ڈیرسٹ وائف نے صبح ناشتہ کیا نہ کھانا کھایا، کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، کے جواب میں اس نے بے نیازی سے کاندھے جھٹک دیے۔ میں کیا کر سکتا ہوں، وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، دل کرے گا تو کھا لے گی، اوہو نہیں تو دیکھتے ہیں کب تک بھوکی رہتی ہے۔ اور دیا پتھرا گئی، منجمد، ساکن، غیر یقین۔ وہ کیسے یقین کر لیتی یہ وہی مستقیم ہے جو اس کی ضدوں کے جواب میں منتوں سماجتوں پر اپنا آپ ہلکان کر لیا کرتا تھا۔ کوئی اتنا بھی بدل سکتا ہے؟ وہ آنسوں کی بارش میں خود سے سوال کی جاتی اور جواب ڈھونڈنے سے نہ ملتا تھا۔ مستقیم بدل گیا تھا، وقت بھی بدل گیا تھا، بس وہی نہیں بدلی تھی، اس کا دل نہیں بدلا تھا۔ مستقیم ابھی تک نہیں آیا تھا، رات کے 2 بجے بھی وہ کمرے میں اکیلی تھی اور ڈر اس لیے رہی تھی کہ بارش کے ساتھ بادلوں کی گڑگڑاہٹ بھی شروع ہو چکی تھی۔ مستقیم جانتا تھا کہ وہ اس طوفانی موسم سے ہراساں ہوتی ہے، وہ پھر بھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ یار ایک تو نا وہ آنسوں کی بارش میں خود سے سوال کی جاتی اور جواب ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا۔ مستقیم بدل گیا تھا، وقت بھی بدل گیا تھا، بس وہی نہیں بدلی تھی، اس کا دل نہیں بدلا تھا۔ مستقیم ابھی تک نہیں آیا تھا، رات کے 2 بجے بھی وہ کمرے میں اکیلی تھی اور ڈر اس لیے رہی تھی کہ میں نے لگتا زیادہ اوپر سے پڑھ لیا، چلو پوچھنے دو رہی تھی کہ بارش کے ساتھ بادلوں کی گڑگڑاہٹ بھی شروع ہو چکی تھی۔ مستقیم جانتا تھا وہ اس طوفانی موسم سے ہراساں ہوتی ہے اور وہ پھر بھی کمرے میں نہیں آیا۔ اس کے ضبط اور صبر کی انتہا ہوئی تو انا کا دامن چھوڑ کر خود اس کی تلاش میں اٹھی تھی۔ پورا گھر روشنی سے جگمگاتا تھا، وہ کارپیٹڈ سیڑھیاں اترتی نیچے ہال میں آئی جہاں اس وقت وہ تینوں موجود تھے، مگر امانت نشے میں تقریباً دھت ہاتھ پیر چھوڑے پڑا تھا۔ مستقیم البتہ شمائل کے ساتھ شطرنج کی بازی لگائے بیٹھا تھا۔ شمائل شطرنج سے زیادہ کہیں بڑھ کر مستقیم میں گم لگتی تھی۔ آج تمہیں ہمیشہ سے کہیں زیادہ اچھے لگ رہے ہو، حواسوں پہ طاری ہوتے ہوئے، حواس چھین لیتے ہوئے۔ شمائل نے بے باکانہ انداز میں اس کی تعریف کی، دیا کہ قدم وہیں تھم گئے، ناگواری سے زیادہ بے بسی کا احساس اس کا گھراؤ کرنے لگا۔ اسے لگا وہ اس میں اس کی گنجائش باقی نہیں۔ شرم کرو کچھ، تمہارا شوہر محض چند فٹ کے فاصلے پر موجود ہے اور تم وہ بھی جانتا اور تم بھی کہ میں اس سے نہیں، ہمیشہ سے تم سے محبت کرتی ہوں، یہ تو محض ایک ڈھکوسلا ہے تم سے قریب رہنے کا۔ اس کی بات کاٹ کر وہ ناز سے مسکرائی، دیا کہ اندر سے برہمی کا اوال سا اٹھا۔ وہ مستقیم کے جواب کا انتظار کیے بغیر تل ملاتی ہوئی ان کے سروں پر چڑھی تھی۔ خلیفہ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں آپ کا کمرے میں، اور آپ یہاں اس فضول کام میں مگن ہیں۔ اس کے لہجے میں غیر شعوری طور پر اس رشتے اور محبت کا استحقاق در ہے جو ان کے درمیان قائم ہو چکا تھا۔ شمائل جو اس نے جھلستی نگاہ ڈالی، اس میں کچھ اتلایا گیا تھا۔ مستقیم نے چونک کر دیا کو دیکھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، دہک رہا تھا۔ مستقیم کے نقوش میں عجیب سا تناؤ اترا ہے۔ میں نے تمہیں انتظار کو نہیں کہا، آ جاؤں گا جب میرا دل چاہے گا، تم جاؤ۔
وہ بے حد سرد آواز میں کہہ کر پھر اپنے شغل میں مصروف ہوا۔ دیا کو اس کے جواب سے زیادہ شمائل کی حرکتیں بڑبڑ جلایا تھا۔ وہ محض اس پر اپنی حیثیت واضح کرنے کو سرک کر مستقیم کے پہلو سے تقریباً چپک گئی تھی، اور مستقیم نے جواب میں کسی قسم کی کوئی ناگواری ظاہر نہیں کی۔ دیا کو لگا اس کی دماغی رگیں تن گئی ہیں اور کسی بھی لمحے پھٹ جائیں گی۔ اپنی بے وقتی اور سبکی کا احساس آنکھوں میں آنسو بھرنے لگا۔ یہ مستقیم جو کر رہا ہے نا، یہ صرف وہ کر رہا ہے کہ دیا نا ہر طرف سے اسے مایوس ہو کے اس کے ساتھ سمجھوتا کر رہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ دیا اس کے ساتھ سمجھوتا کرے گی۔ اتنی بے رحمی، اتنی تذلیل، اتنی دھتکار۔ اس کا دل چاہا مستقیم سمیت ہر شے کو ملیمٹ کر کے ہر شے پر تھوک دے۔ اس کا دل یہ بھی چاہا کہ وہ چیخے، روئے اور مستقیم کے گریبان پکڑ کر جھنجھوڑے اور کہے، محبت کے جھوٹے دعوے دار، محبت تم نے نہیں کی، میں نے کی ہے۔ محبت چھیننے کا نہیں، محبت تو دینے کا نام ہے۔ تم نے صرف چھینا، میں نے بس دیا۔ مگر وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکی۔ اس میں تو شمائل کو بھی دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ اسے جتلاتی فاتحانہ نظروں میں تمسخر بھر کے دیکھتی نہیں گھورتی تھی۔ ہاں، وہ واقعی جیت کی تھی، ورنہ وہی تھی جس کی جسارت پر خلیفہ نے اسے تماچا رسید کیا تھا اور دیا کو ہزاروں وضاحتوں کے بعد کتنی منت سے منایا تھا۔ پرانی یادیں زخم ہی نہیں کریدتی تھی، آنکھوں میں لہو بھی بھرتی تھی۔ کیسی بے بسی اور بے اختیاری تھی، نہ آگے جانے کا کوئی راستہ اور نہ پیچھے ہٹنے کا۔ اسے لگا وہ دکھی پہلے نہیں ہوئی تھی، اب ہوئی ہے۔ عمر بھر کی تلخی اور محرومی کے احساس زیاں بھی اس کی جھولی میں آ گرا تھا۔ روح میں کیسا تلخ احساس جاگا، جھلکتی آنکھیں لیے وہ تیز سے پلٹ کر واپس بھاگی، اور تب سے اسے گھور کر دیکھتا ہوا خلیفہ مستقیم سیڑھیوں کے موڑ پر اسے غائب ہوتا پا کر شمائل کی طرف متوجہ ہوا تو اسے بے حد متفکرانہ انداز میں سے جھٹک کر خود سے دور ہٹایا۔ کتنی بار سمجھاؤں، میرے ساتھ ایک حد میں رہا کرو۔ وہ گررایا تھا، آنکھیں کسی خونہ شام درندے کی مانند سلگ رہی تھی۔ وہ خائف ہوئے بغیر مسکرائی، گویا کہہ رہی ہو، تمہاری کمزوری کو پا چکی ہوں، اگر تمہیں دیا سے دور لے آئی ہوں تو اب تم خود سے اتنا قریب لانے میں بھی ضرور کامیاب ہو جاؤں گی، بس تم دیکھتے رہو۔ مستقیم اس کی آنکھوں کے حقائق پڑھ کر ہی برا فروختہ ہوا تھا۔ دفع ہو جاؤ۔ جواباً وہ مسکرائی اور کاندھے جھٹک دیے۔ مستقیم واپس سیدھا لیٹ گیا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیے۔ اب میں زندگی کے کسی مقام پر تمہارے سامنے نہیں جھکوں گا دیا، تمہیں جھکنا ہے۔ میں بے فکر ہوں کہ تمہارے سارے راستے واپسی کے بند ہو چکے۔ پھر میں تمہیں اپنی کمزوری کیوں بتاؤں کہ تم مجھے اپنے اشاروں پر نچا سکو؟ نہیں، اب وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، اور تم وہ کرو گی کیسے، یہ تم آہستہ آہستہ جان جاؤ گی۔ بیٹا ہلے تے تیری سوچ آ، جھکنا تو پھر تینوں ہی پینا۔ وہ واقعی بدل گیا تھا، بچی کچی انسانیت بھی اندر سے کھرچ پھینکی تھی۔ اب وہ محض ایک لٹیرا تھا، ایسا لٹیرا جسے اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہتی، جس کے پیش نظر اپنا مفاد اہم پیدا کرتا ہے۔ اس رات ہواؤں کے طوفانی جھکڑ اس کے کمرے کی کھڑکیوں سے ٹکراتے اور آہ بکا کرتے گویا اسے بد دعائیں دیتے رہے، مگر اس کا دل نہیں کانپا۔ اسے معلوم تھا دیا کو اس کی ضرورت ہے، مگر وہ اس کے پاس نہیں گیا۔ وہ اسے پوری طرح بے امید کر دینا چاہتا تھا، پوری طرح توڑ دینا چاہتا تھا، تاکہ از سر نو اس کی تعمیر کر سکے، اپنی مرضی کی تعمیر۔ ٹوٹے ہماری ضرور تعمیر کاری نہ لویں تو کتے۔ مجھے لگتا ہے انہیں دیا کو بھی ہاتھ دھو کے بھیج جنا خلیفہ نے۔ بارش زور پکڑ چکی تھی، تیز ہوا کے ساتھ آندھی اور طوفان کے جھکڑ چل رہے تھے، گویا تناور درختوں کی جڑ سے اکھاڑنے کا عزم کر چکے ہوں۔ ہوا کی شائیں چابک کی طرح پودوں، فصلوں اور مکانات کی دیواروں پر ضربے لگا رہی تھی۔ باتوں کی گھن گرج میں کہیں کہیں کسی جانور کی سہمی ہوئی آواز بھی سنائی دے جاتی۔ ایسا ہی طوفان اس کے اندر بھی امڑ آیا تھا، اس سے بھی کہیں شدید۔ اسے قطعاً سمجھ نہیں آئی کہ مستقیم کے رویے کی اپنی منمانی کر کے بھی وہ آخر اس سے خفا کیوں تھا، روٹھا ہوا کیوں تھا، اس طرح ایک بار پھر اپنی ذات کی گنبد میں کیوں بند ہو چکا تھا کہ اول تو وہ اس تک پہنچ نہیں پا رہی تھی، پہنچ بھی جاتی تو بند دروازے پر بس دستک ہی دیتی رہتی، جیسے ابھی دے چکی تھی۔ وہ دروازہ کھولنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس لمحے بہت زوردار طریقے سے بجلی کڑکی، کڑک اتنی زوردار تھی کہ وہ کسی بھی طرح خود پر قابو نہ رکھ سکی، خود میں سمٹتی ہوئی بے اختیار چیخ مار کر بلند آواز میں روتی چلی گئی۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی بکھرتی اور سمٹتی رہی تھی، پھر خود کو سنبھال کر اٹھی اور وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہو گئی۔ یہ وقت تہجد کا تھا، دعاؤں کی قبولیت کا وقت۔ وہ رب سے ہی مانگنے کی عادی رہی تھی ہمیشہ، اس وقت بھی اسی پاک ذات کے حضور ہاتھ پھیلا دیے۔ آنسو زاروں قطار بہنے لگے جو اس کے شدید غم کے مظہر تھے۔ اے خدا مجھے صبر و استقامت عطا فرما، اے خدا مجھے صبر و استقامت عطا فرما۔ اگر یہ آزمائش ہے تو سرخرو ہونے کا موقع دے، اگر ظلم ہے تو ظالم کے ذہن میں ہدایت اور عدل کی روشنی اتار دے، اگر یہ میرے گناہوں کی سزا ہے تو مجھے کفارہ کرنے کی توفیق سے نواز دے، اور اگر تیری رضا ہے، میری تقدیر کا باب ہے، تو پھر مجھے اپنی رضا پر راضی اور خوش ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ مالک اندھیروں سے روشنی اور روشنی سے پھر اندھیروں کا سفر، مجھے تیری ناراضگی اور اپنی کوتاہیوں کے سوا کچھ نہیں لگتا۔ مجھے معاف فرما اور ایسے نازک وقت میں اکیلا نہ چھوڑ، رہنمائی فرما اور مدد فرما کہ تیری مدد کے بغیر میں کچھ بھی اچھا نہیں کر پاؤں گی۔ آنسو ابل رہے تھے اور قلب و جان کی کثافت دھلی جا رہی تھی۔ دعا کے بعد وہ وہیں کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی تو آنکھیں دوبارہ اس وقت کھلی جب صبح کا اندھیرا اجالے میں بدل رہا تھا۔ دیا نے عجلت میں پھر وضو کیا اور نماز فجر ادا کی تھی۔ اس کے بعد کمرے میں نکل آئی، اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ حالات کے سامنے اگر اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی تو اپنی اکڑ بھی برقرار رکھنا چاہتی تھی۔ پہلے بھی اس نے خلیفہ کو محبت اور خدمت سے ہی جیتا تھا، وہ اب بھی اس طرح بازی پلٹنا چاہتی تھی۔ اس کا ارادہ ان سب کے لیے ناشتہ بنانے کا تھا، مگر پہلے مرلے میں اس کا سامنا اسی دشمن جان سے ہو گیا۔ ابلتی ہوئی چائے کو چھان کر مگ میں ڈالتا وہ صبح کے سنو خیز اجالے میں اپنی تمام تر دلکشی خوبروئی سمیت ہرگز بھی اتنا کٹھور نہیں لگ رہا تھا جیسا آج کل ہو چکا تھا۔ مجھے پتا تھا تم شکست تسلیم کر لو گی، کھانا ایسی ہی بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے ڈیئر وائف۔
रुख फेरते इसके रूबरू पाकर वो अच्छा खासा चौंका था, फिर मुस्कुराहट दबाते हुए गोया एक साथ इसे बहुत कुछ जतलाया। दिया नाम आंखों से देखती रही। अच्छा किया ना मैंने मिन्नत समाजन में वक्त नहीं ज़ाया किया, वैसे भी अब तो तुम मेरे बच्चे को अपनी फजूल जिद से क्या नुकसान पहुंचा सकोगी। चंद दिन भी वो तुम्हारे कब्जे से निकल कर मेरी तहवील में होगा और मैं इसे अपने अंदाज में परवान चढ़ाऊंगा। एक डाकू के बच्चे को इससे बड़ा डाकू बनना चाहिए, है ना। वो उसकी आंखों में झांकता, एक एक लफ्ज़ चबाकर। वो कहीं से भी पहले वाला मुस्तकीम नहीं था। दिया की आंखें छलक गईं, बेबसी के मज़र आंसू गाल भिगोने लगे। आप इतना कैसे बदल सकते हैं मुस्तकीम? वो जैसे कराही थी जवाबों में बेरहम अंदाज में हंसता रहा। मैं दर हकीकत यही था, तुमने समझने में गलती की है बस। सारी दुनिया मफाद परस्त है, मैंने क्या अनोखा किया? कौन है जो अपनी गर्ज का गुलाम नहीं है? अमानत को देखा तुमने क्या किया है इसने? मैंने अगर ये कर लिया तो क्या सितम हो गया। वो अब के बोला नहीं, फनकारा था। दिया साकिन खड़ी रह गई। अपने कमरे की अलमारी खोल कर देखो, बेशकीमत मलबूसातें भरी पड़ी है, कोई ढंग का लिबास पहन लो, ज़रा शक्ल निकल आएगी, वरना तुम्हारी शिकायतों में एक और इजाफा हो जाएगा कि मैं तुम्हारी बजाय इस्माइल को क्यों देखने लगा हूँ। अब चाय का मग उठाकर होंठों से लगाए हुए बेरुखी से कहता वो मुड़कर किचन से निकल गया। दिया का सकता मजीद गहरा हो गया। बेशर्मी अगर ढटाई इख्तियार कर ले तो फिर इसे जड़ से उखाड़ना फेंकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो जाया करता। दिया को लगा इसकी उम्मीदें डगमगाने लगी और वो हार से और करीब हो गई थी। दादी की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई, इतनी कि इनके हाथ पैर ही भूल गए कर रह गए। कुछ ना सूझा तो मोहल्ले के लड़के को दौड़ाकर टैक्सी मंगवाई और अस्पताल लेकर भागी। वहाँ जाके ख्याल आया ज़ीशान या इसके बाबा को भी खबर करनी चाहिए। तब मालूम हुआ अफरा तफरी में फ़ोन भी घर ही भूल आई हैं। सीधी सादी खतून थी। अभी ने ये समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी ज़रूरत इसके रिसेप्शन पर भी पूरी हो सकती है। दवाओं का पर्चा हाथ में पकड़े परेशान हाल वो गेट में मौजूद चौकीदार से किसी करीबी फ़ोन बोत का पूछ रही थी। जब पास से गुजरते अब्दुल माजिद की निगाह इन पर पड़ी थी और वो खुद को इनकी जानिब बढ़ने और अपनी खिदमत पेश करने से किसी तरह बाज नहीं रख सके थे। बिछड़ कर फिर न मिलने वाले ने इन्हें इतना ही तब्दील कर दिया था कि वो सरे राह भी यूं ही खिदमत खलक के लिए खुद को वक्फ कर चुके थे और बदले में बस इसी की वापसी, इसी के मिलने की दुआ की इल्तमास किया करते। इसकी माँ ने तो अरसा व मुस्तकिल बिस्तर संभाल कर इनकी पशिमानी और सासे जुर्म को वो कोड़ा बना दिया जो बरसता था तो अपनी सफाकी बेरहमी इस पर ध्यान नहीं लगाता था। हर लम्हा मौत के करीब होती और ज़िंदगी से मायूस होती वो औरत अब इनसे झगड़ना और शिकवा करना भी छोड़ चुकी थी। आपका बहुत शुक्रिया भाई साहब, दरअसल परेशानी में घर से निकलते इस बुनियादी ज़रूरत का ख्याल न रख सकी। निशान और इनके अब्बा दोनों को ही कॉल करके सूरत हाल बताने के बाद इनका सेलफ़ोन इन्हें वापस करती वो ममनून और मशकूर सी कह रही थी। अब्दुल माजिद ने रवादारी से मुस्कुरा दिए। आपकी वालदा हॉस्पिटलाइज? सेलफ़ोन कॉर्ड की जेब में रखते वो सवाल कर रहे थे। नहीं, मेरी सास है, अभी कुछ देर में मेरा बेटा और शौहर भी पहुंच जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। वो फिर से मशकूर हुए। मुझे शर्मिंदा क्यों करिए बहन, आप इतना बड़ा एहसान तो नहीं किया मैंने। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इयादत कर लूँ आपकी सास साहबा की। दरअसल मेरी जोजा यही ज़ेरे इलाज है, मैं इन्हीं के साथ हूँ इधर। वो नरमी से बता रहे थे। अम्मी खफीफ सी होगी। क्यों नहीं भाई साहब, ज़रूर मैं भी भाभी की तबीयत पूछ लूँगी, बस ज़रा ज़ीशान के बाबा आ जाए। वैसे भाभी साहबा को हुआ क्या है? बज़ाहिर तो कोई भी मर्ज़ नहीं है सवाए मायूसी को, और इससे बढ़कर कोई इलाज दवा भी नहीं। वो दिल गिरफ्तार और मुस्तरब नजर आने लगे। इन्होंने हैरानी से इस मालदार, सोबर मगर बेहद आजिज़ नजर आने वाले शानदार आदमी को देखा। माजरत ख्वाह, मैं समझी नहीं आपकी बात का मतलब। वो दवाएं लाना भी भूल गई थी। बहुत साल हुए, हमारा इकलौता बेटा हादसाती तौर पर बिछड़ गया था हमसे। तमाम उम्मीदों का मरकज़ और महवर टूटा तो ज़िंदगी जीने की कोई आस नहीं रही। वो इसी मायूसी का शिकार है। इनका मध्यम लहजा इस पल बहुत शिकस्ता हो रहा था। वो जैसे कहीं पाताल में गिरती चलेंगी। बेटी तो इनकी भी हादसाती तौर पर ही बिछड़ी थी इनसे, मगर फिर खुदा का करम हुआ, इनकी ख्वाहिश और दुआ के बाद मुआवजा और वापस भी मिल गई, जिसे खुद इन्होंने ठुकरा दिया, झुटला दिया। कोई ऐसा भी करता है? वो भी एक माँ। इस सवाल का जवाब ही ना मिलता। माएँ ऐसा तो नहीं करती जो इन्होंने किया था। माएँ तो ऐसी बेबस होती हैं जैसे अभी अब इस माँ की दास्तान अलम सुनी थी इन्होंने। माएँ तो दादी जैसी होती हैं जो इनसे इनका मुजरिमाना जुल्म सुनकर चुपचाप घुलती जा रही थी, ज्यादती का ज़ाला ना हो सकने के दुख में। जो मेरी आंखों पे मरता था, जो मेरी बातों पर हंसता था, न जाने शख्स था कैसा, मुझे खोने से डरता था। वो जब भी बात करता था यही हर बार कहता था तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं जब भी रूठ जाती तो वो ऐसे तड़पा जाता था मुझे। यही वो कहता था अगर मैं भूल जाऊं तो, अगर मैं रूठ जाऊं तो, कभी वापस ना आऊं तो भुला पाओगे सब कुछ क्या? यूं ही हंसते रहोगे क्या? यूं ही सोचते रहोगे क्या? बस यही बातें थी बस इसकी, यही यादें थी बस इसकी। मुझे मालूम है बस इतना, मुझे वो प्यार करता था, मुझे खोने से डरता था। वो सारे हौसले और हिम्मत मुस्तकीम के रवैये की बेतनाई की एक ठोकर से रेजा रेजा होकर बिखरी थी। कुछ इस तरह कि वो खुद को संभाल नहीं सकी थी और बिस्तर से नहीं उठ सकी। कुछ इतने दिनों की भूखे रहने की नकाहत बाकी इसकी बेतनाई ही काफ़ी थी इसे मार डालने के लिए। इसकी आंखें इस वक्त भी खामोशी से बह रही थी जब खलीफा मुस्तकीम किसी काम से अंदर आया। इस पर निगाह उठी तो चंद सानियों को जैसे अपनी जगह से हिलने के काबिल भी रहा। क्या हुआ तुम्हें? वो खुद को इसके पास आने से नहीं रोक सका। आवाज़ और चेहरे पर अजीब सी बेचारगी का एहसास था। कुछ कहे बगैर दिए कि सिसकियाँ हिचकियों में बदलने लगी। मुस्तकीम भिंजे हुए होंठों के साथ इसके पास आकर बेड की पट्टी से टिक गया। तय कर रखा है ना कि मुझसे मुखालिफ चलना है, इतनी ज़िद्दी क्यों हो तुम? वो अब भी कुछ नहीं बोली। इसके बहते हुए आंसू गोया बीती बसरी कहानी सुना याद कराते थे। जो पुकारता था हर घड़ी, जो जोड़ता था लड़ी लड़ी। कुछ ऐसा शख्स अगर कभी मुझे भूल जाए तो क्या करूँ?
وہ اس کی جانب سے رخ پھیر کر گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ مستقیم ہون بھیجے جیسے بیٹھا تھا ویسے اٹھ کر چلا گیا۔ دیا کے بہتے آنسو منجمد ہونے لگے۔ اس نے جانا تھا شاید اب مستقیم کو اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں رہی۔ یہ احساس بہت روحانسا کر دینے والا تھا، بہت گہرائی تک خالی کر دینے والا، مار ڈالنے کو کافی۔ میرا محسن وفا کا یوں صلہ مانگتا ہے جیسے سورج کے جگنوں سے ضیاء مانگتا ہے۔ میرے بے نور خیالوں کو اجالا دے کر وہ میرے کچے گھروندوں کا دیا مانگتا ہے۔ مانند دل جسے سینے میں دھڑکتا پاؤں، جانے کیوں مجھ سے بچھڑنے کی دعا مانگتا ہے۔ ازل سے جس کو محبت کا پیمبر جانا، وہ میری بے لوث محبت سے پناہ مانگتا ہے۔ وہ جانتا تھا محبت کے سبھی اوقاف رموز، پھر بھی اس کھیل میں مجھ سے نفع مانگتا ہے۔ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی مگر وہ خلیفہ سے کچھ کہنے میں متعمل تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ کیا وہ اسے ہاسپٹل لے جا سکتا تھا یا پھر یہیں کسی لیڈی ڈاکٹر کا انتظام کرتا۔ اس کے اندر بغاوت سر اٹھا رہی تھی، ایسی بغاوت جس کے ساتھ ساتھ مستقیم کو بھی برباد کرتے۔ ایسا پچھتاوا جو عمر بھر ساتھ رہے۔ وہ اس کے بیٹے کو اپنا جیسا بنانا چاہتا تھا، یعنی ڈاکو، لٹیرا، غاصب، چور۔ یہی نہیں چاہتی تھی وہ اپنے ساتھ اس بچے کو بھی مار ڈالے گی۔ مستقیم کی بدعہدی، بے وفائی سے اس سے بڑھ کر کیا سزا مل سکتی تھی؟ دکھ اور مایوسی نے اسے جنونی بنا ڈالا تھا۔ اس کے پہلو میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھی جنہیں خود پر ضبط کرتی وہ برداشت کری تھی، مگر اس کی یہ جانی کیفیت زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکی۔ اس نے اپنے آس پاس مخصوص ہلچل اور افراتفری سی محسوس کی۔ اسے سمجھنے میں، جاننے میں قطعی دشواری تھی۔ ٹھکانہ بدل لینے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ وہ لوگ اس ارادے سے نکلنے والے تھے، خود خلیفہ بھی، یعنی ایسی کیفیت میں جبکہ اسے دیا کی طبیعت خرابی کا بھی علم نہیں تھا۔ اس کا یہاں سے کئی گھنٹوں کے لیے غائب ہو جانے کا خیال بہت سے سنسنی خیز خوف میں مبتلا کر دینے والا تھا۔ دیا کو اپنے کچھ لمحوں کی سوچ قبل کی شدید سوچ اکثر بھول گئی۔ خلیفہ، وہ بہت عجلت میں اندر آئے اپنے ہی کسی کام سے۔ جب دیا نے بے ساختہ اسے پکارا، وہ رکا تھا مگر پلٹ کر اسے نہیں دیکھا اور آگے بڑھ کر الماری کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی آواز خدشات، خوف اور تکلیف کی شدت سے کانپی تھی۔ جب ایک بات کا پتہ تو پھر بیکار سوالوں کا مقصد۔ خلیفہ پہلے چڑھا بیٹھا تھا، اسی لحاظ سے اوندھا جواب دیا۔ دیا نے برا نہیں منایا، آگے بڑھ کر اس کے قریب آ گئی۔ جہاں بھی جا رہے ہیں مستقیم مت جائیے، میری طبیعت نہیں ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آواز ہی نہیں کانپی تھی، وہ خود بھی لرز رہی تھی۔ اس کا زرد ہوتا چہرہ ہر لمحہ پسینوں میں ڈوب رہا تھا۔ مستقیم اسے دیکھتے ہوئے چونک کر رہ گیا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ اس کے لہجے انداز میں جھنجھلاہٹ اتر آئی۔ دیا نے جواب نہیں دیا، ہونٹ کاٹتی رہی، درد سہتی رہی۔ رکو ذرا، آتا ہوں میں۔ وہ تیزی سے پلٹا جب دیا گھبراہٹ زدہ انداز میں اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ مجھے چھوڑ کے مت جائے مستقیم، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ جیسے بلکی تھی۔ مستقیم اسی لحاظ سے جھلا گیا۔ پاگل ہو دیا، چھوڑو مجھے۔ وہ اس پر برسا تھا، پھر پوری قوت سے وہیں کھڑا دھاڑا۔ شمائل! دیا کھڑے سے لڑکھڑا کر نیچے بیٹھ گئی۔ مستقیم فطری طور پر اضطراب کا شکار ہوا۔ دیا سنبھالو خود کو، شمائل ہے نا، وہ لیڈی ہیلتھ ورکر رہ چکی ہے، اس کے لیے مشکل کام نہیں ہوگا۔ وہ لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی جب مستقیم نے اس کا پسینوں میں بھیگتا چہرہ تھپ تھپا کر تسلی سے نوازا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب امانت کے ساتھ شمائل نے بھی اندر قدم رکھا اور دیا کے اوپر محض ایک نگاہ ڈال کر ہی وہ صورتحال کو سمجھ کر جیسے مسکرانے لگی۔ اس کا مطلب تمہارا بچہ بالآخر آ رہا ہے دنیا میں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی کاٹ، تلخی اور چبھن کے ساتھ رقابت کا بھی احساس تھا، جسے ظاہر ہے مستقیم نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تم اسے ہینڈل کر سکتے ہو شمائل، یا کیسی باتیں کرتے ہو خلیفہ؟ مستقیم بے فکر ہو کر جب واپسی پر خوشخبری تمہاری منتظر ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آئی، ایسے جیسے اپنا شکار جال میں پھنستا دیکھ کر کسی درندے کی آنکھوں میں اتر آیا کرتی ہے۔ دیا کو یوں ہی بے قراری نگاہ اس پر جا پڑی جو وحشت بھرا خوف سمیٹ لائی۔ اس نے بے اختیار خلیفہ کا ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھ میں دبوچا۔ مجھے ہاسپٹل لے جائے مستقیم۔ دماغ ٹھیک ہے؟ جو حالت ہے تمہاری، جتنا دور ہے ہاسپٹل، راستے میں جان ہار دو گی۔ شمائل نے بلا دریغ سے جھاڑ پلائی۔ دیا کی سانسیں ڈوبنے سی لگی۔ اس نے بے چارگی کے عالم میں خلیفہ مستقیم کو دیکھا جو امانت کے اشارہ کرنے پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پلیز خلیفہ، مجھے چھوڑ کر مت جائیں پلیز۔ وہ کچھ اس شدت سے، ایسی بے بسی سے روئی کہ مستقیم بے چین ہونے لگا۔ تم جاؤ خلیفہ، اسے میں سنبھال لوں گی۔ شمائل نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے خلیفہ کا ہاتھ چھڑوایا جیسے وہ چھوڑنے پر آمادہ نظر نہیں آتی تھی۔ میں مر جاؤں گی خلیفہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے اکیلا نہ چھوڑیں۔ آنسو، آہیں، سسکیاں، خلیفہ کا مضبوط دل سینے کے اندر ڈولنے لگا۔ یہ ہمارا پہلا مشن ہے خلیفہ، اور اسی قدر اہم بھی، اور میں ہرگز بھی اسے کسی جذبات کی نظر ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ امانت کا موڈ آف ہونے لگا۔ اسے متعامل و متذبذب دیکھ کے خلیفہ کا چہرہ اچھا خاصا پھیکا پڑا۔ اب وہ نہیں تھا سربراہ، امانت تھا، اور خلیفہ اس کے حکم کا پابند بھی۔ تم چلو، آتا ہوں میں 5 منٹ میں۔ وہ امانت سے نظریں چار کیے بنا بولا۔ دیا کی سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھی، وہ بڑی مشکل سے حلق سے ابھرتی چیخیں دباتی تھی۔ دیا، تھوڑی دیر کی بات ہے میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا، حوصلہ کرو۔ وہ اس کا گال بہت نرمی اور آسان سے تھپک رہا تھا اور امید اس کے ہاتھ میں پکڑاتا تھا۔ دیا نے ڈوبتی نظروں سے اسے دیکھا اور نکاہت بھرے انداز میں سر ایک جانب ڈال دیا۔ میں مر رہی ہوں مستقیم، اگر میں مر گئی تو؟ خلیفہ، تم آتے کیوں نہیں؟ باہر سے امانت کی دھاڑ ابھری جس نے دیا کو آواز کو دبا دیا۔ اللہ سب بہتر کرے گا، بس ہمت سے کام لینا، پھر ملیں گے، فی امان اللہ۔ وہ اس کا ہاتھ دبا کر پھر اسے چومتا ہوا پلٹ کر تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ دیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، یوں جیسے یقین نہ آتا وہ ایسی بے بسی کی کیفیت میں چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ اس کے چہرے پر ہیجان سا در آیا، درندوں کی بستی میں اپنے تنہا رہ جانے کی وحشت انگیز خیال کے باعث۔ شمائلی سے اپنی طرف آتی نظر آئی تو اس پر موت کی غشی طاری ہونے لگی۔ اسے وہ مسیحا نہیں، موت کا فرشتہ لگی تھی جو جان لے کر ہی ٹلتا ہے۔ وہ اس کی نفرت، اس کی کدورت اور رقابت محسوس کر چکی تھی۔ اسے لگا تھا اس بے رحم سفاک عورت کو کھل کر کھیلنے کا موقع میسر آ گیا۔
ہوائیں مجھ سے تو کہہ گئی ہیں تیری اداسی کا حال سارا، عذاب بن کے رہے تم پہ گزرا میری طرح سے یہ سال سارا۔ یہ آئینے کی دکان سے جا کر تم اس نگر میں تو آ گئے ہو، یہ پتھروں سے بنے ہیں چہرے بکھیر ڈالیں یہ نہ مال سارا۔ مقدروں کا یہ کھیل دیکھو برس رہی ہے وہ سنگ بن کر، ہم ہی نے بخشا تھا جس زبان کو یہ گفتگو کا کمال سارا۔ بتاؤ ساگر یہ کیا ہوا ہے کہ یہ کس نے چھینا ہے روپ تیرا، تھا آئینوں کو بھی رشک جس پر کہاں تھا وہ جمال تیرا۔ وہ اضطراب میں بار بار پہلو بدلتا تھا اور ہر لمحہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے ایک نظر پلٹ کر دیا کو بھی دیکھ لیتا جو بالکل ساکن تھی، لامبی پلکیں جیسے ایسے گالوں پر پڑی تھی جیسے کبھی بھی نہ اٹھنے کا پختہ عزم کر بیٹھی ہوں۔ مستقیم کی آنکھیں دھندلانے لگی، وہ اس سے خفا ہوا تھا تو وہ جان دینے پہ تل گئی تھی، واقعی بہت عجیب تھی وہ۔ یا اللہ دیا کو کچھ نہ ہونے دینا ورنہ میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ اس کا دل بھی جیسے رو پڑا، وہاں سے وہ جس کیفیت میں نکلا تھا اپنی گن وہیں بھول گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد امانت کو رکنے کا اشارہ کرتے اس کی خفگی اور بڑبڑاہٹ کی پرواہ کیے بغیر واپس اندر دوڑا۔ عجیب سی بے قراری نے اس کا احاطہ کر لیا۔ یہ حقیقت تھی کہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو دیا کے پاس رکتا، ہرگز بھی نہ جاتا، لیکن اب بہت کچھ اس کے بس میں ہی تو نہیں رہا تھا۔ غم و غصے مایوسی میں اٹھایا ہوا ایک جذباتی قدم اسے ہی نہیں شاید اس کی نسلوں کو بھی رہن رکھوا چکا تھا۔ اسے غصے اور ایک دم سے بہت سارے پچھتاوے نے آن لیے۔ اس کا دل چاہا ہر شے پر لعنت بھیجے اور دیا کو لے کر وہاں سے بھاگ جائے۔ اللہ کے لیے رحم کرو مجھ پر، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، پھر کس بات کا بدلہ لے رہی ہو مجھ سے۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا جب اس نے دیا کی درد میں ڈوبی آنسوں سے بھیگی نکہت زدہ سسکی آواز سنی۔ اسے کیا سمجھ آئی وہ اس طرح سے گڑ گڑا کر کس کی منت کر سکتی ہے؟ کس بات کا بدلہ لے رہی ہوں تم سے؟ بدبخت عورت، تم سے بڑھ کر بھی کوئی غاصب ہوگا؟ خلیفہ چھینا تم نے مجھ سے، میری محبت تھا وہ، تمہاری آمد سے قبل تک اگر وہ میرا نہیں تھا تو کسی اور کا بھی تو نہ تھا، یہ اطمینان کافی تھا میرے لیے، مگر تم نے قبضہ کر لیا اس پر۔ دن رات کانٹوں پر سوئی ہوں اس خیال کے ساتھ کہ تم سے قریب ہوگا، لمحہ لمحہ زہر پیا اور اس دن کا انتظار کیا، اب رحم کرو تم پر۔ وہ ہذیانی کہہ کے لگا رہی تھی اور دروازے کے باہر خلیفہ مستقیم پتھر بنتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اسے دیا کی بلکتی ہوئی کرب آلود سسکیاں بھی ہوش میں نہیں لا سکی۔ میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی تمہیں، تو قتل کیسے میرے سر ہوگا تمہارا؟ تم مر جاؤ گی تو خلیفہ مستقیم کو میرا ہونے سے کون روک سکے گا؟ اندازہ کرو، اگر میں اس حکمت عملی سے امانت سے الگ ہو جانے والے خلیفہ کو پھر سے واپس لا سکتی ہوں تو میں اگلا قدم کیسے نہیں اٹھا سکتی۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری یہ والی سکس ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ کیا ہوگا؟ خلیفہ اکھاں کھلن گیا کہ نہیں کھلن گیا، اور دیا بچے گی یا ہمیشہ کے لیے خلیفہ کو پچھتاووں کی دنیا میں چھوڑ جائے گی؟ میں نے آج یہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش تو کرنی تھی لیکن ابھی تھوڑا سا ناول کافی زیادہ ہے تو گھنٹہ ہو گیا ریکارڈنگ کرتے ہوئے۔ انشاءاللہ کل ملیں گے، کوشش ہوگی کہ جتنا مجھے ٹائم مل سکے جلدی میں ریکارڈنگ کر لوں۔ آج بھی یار میں دوپہر سے بیٹھی ہوئی فون لے کے، لیکن بس وہ کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے تو ٹائم نہیں لگ سکا۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے، اللہ حافظ۔